اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، چاہے وہ فرد ہو یا قوم ہو، جب تک وہ قوم اپنے اندر سے بدلاؤ لے کر نہیں آتی۔ اللہ doesn't change the condition of a people until they change what is in themselves۔ اندر سے بدلاؤ کب آتا ہے؟ جب اندر سے بدلاؤ آتا ہے تو پھر باہر سے بھی حالات بدلتے ہیں۔ ایک یہ انہوں نے لکھا ہے، اللہ کا فرمان ہے ہیلپ یور سیلف لیک آف کارٹون آن یور پارٹ ایکشن۔ مسلمان عمل نہیں لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ بہرحال ہم قرآن کریم کی اس آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے اس سوال کا آنسر ڈھونڈیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان یا کوئی بھی قوم کی حالت اللہ جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر سے بدلاؤ لے کر نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پھر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اندر سے بدلاؤ کیسے آئے گا؟ کوئی اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہے گا؟ اس کو ہم پچھلے سیشن سے کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باہری بدلاؤ لانے کے لیے ہمیں اندر سے بدلاؤ لانا پڑے گا، اور اندر سے بدلاؤ تب آتا ہے جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، اپنی تھنکنگ کو، کریٹیکل تھنکنگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار الفاظ آئے ہیں: تدبر، تفکر، بصیرت، تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دلائی ہے کہ انسان غور کرے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے بے شک انسان کو ملی جلی ڈراپ سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا، سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اب سننے والے دیکھنے والے تو جانور بھی ہیں، تو یہاں انسان کے سننے میں اور دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ یہاں مراد عقل ہے۔ انسان سوچتا ہے، انسان دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو ریزننگ کے ساتھ، عقل کے ساتھ وہاں سے رزلٹ نکالتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کی طرف ترغیب دے رہا ہے، اور صرف ذات میں نہیں بلکہ آفاق میں جو اللہ کی زمین اور آسمان ہیں، یہ انسان ان میں بھی غور و فکر کرے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل کے جانے میں ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو جب انسان اندر سے اپنی ذات میں اور اس آفاق میں غور و فکر کرے گا تو اس کے نتیجے ضرور بالضرور اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے، اس کی باہری زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ اور صرف ذات اور آفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ ان اشرف الناس لهم الذین یسمعون کلام اللہ ثم یتفکرون، کہ بے شک اشرف الانسان تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تتفکرون، اس میں تفکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں یہ کہا ہے، اس آیت میں یہ کہا ہے، کیا مطلب ہے اس چیز کا، میں اس قرآن کریم کے آیات کو کس طرح ریلیٹ کر سکتا ہوں اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے۔ یہ مطابقت، ریلیونسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کی زندگی میں وہ بدلاؤ ضرور آتا ہے۔ ایک ایک آیت ہی انسان کی زندگی کے اندر ریوالوشن لا سکتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں۔ بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرے، آفاق میں غور و فکر کرے اور قرآن کریم میں غور و فکر کرے۔ جب اس کے اندر یہ ریزننگ، یہ غور و فکر والی عادت پیدا ہوگی تو اس کے اندر سے بدلاؤ آئے گا، پھر وہ اپنی پرابلمس کے سولوشن ڈھونڈ پائے گا کہ یہ پرابلم ہے تو کیوں ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی جڑ پر جائے گا، پھر کام کرے گا تو اس کی باہری زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔
آج مسلمان پٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے. یہ سارے کام انٹرنیشنل لیول پر ہو رہے ہیں. 10 مسلم ممالک تباہی کے کگار پر پہنچ چکے ہیں. سیریا، یمن، سوڈان، ساؤتھ سوڈان، لیبیا، تنیشیا، اس کے علاوہ ایجپٹ 2010 میں وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوئی. اب تک حالات خراب ہے. فلسطین ہے، غازہ ہے، جارڈن ہے. لیکن ہم مسلمان ای میل اور جی میل کے ذریعے بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے بدلاؤ لانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی، سب سے بڑی مسجد جو اوکھلا کی ہے وہاں پر، اور وہ مسلمانوں کا گڑھ ہے، اور امام صاحب فرما رہے تھے کہ مسلمان آج بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد آئے تو ہم آیت کریمہ کی چین چلاتے ہیں 2 کروڑ کی. ہر آدمی آیت کریمہ پڑھے اور دوسرے کو ترغیب دے. تو یہ معاملے ہیں، یہ سوچے ہیں. کیا ان سے بدلاؤ آئے گا؟ جبکہ باہری بدلاؤ آئے گا آنترک بدلاؤ سے، اپنی حالت پر غور و فکر کرنے سے. وہ شعر ہے نا، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، وسطیٰ کی یہ فرشتہ ہماری جناب میں. کہ کل تک انسان کو یہ درجہ حاصل تھا کہ عرش پر اگر کسی ملائکہ نے بھی اس کو سجدہ نہیں کیا، گستاخی کر دی ہے، تو اسے جو ہے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا ہے. لیکن آج وہی انسان اس زمین پر دھکے کھا رہا ہے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کردار رہا کبھی مسلمانوں کا، لیکن آج ای میل اور جی میل میں ہم پڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کا جو سیشن ہے ہمارا، آج ہم بات کریں گے اسی چیز پر کہ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں قرآن کریم کے گائیڈنس میں. یہ کام سننے میں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر روز ہمیں اس کی اپورچونٹی ملتی ہے، مگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے. یعنی وہ سچویشن آتی رہتی ہے ہم پر جب ہمارا مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، صحیح غلط کو فرق سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر اس ایکٹیو مائنڈ میں ہم فالتو کے کام کر لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ریزننگ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اب میں ایکٹیو مائنڈ یا ایک ڈی ایکٹیو مائنڈ کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک جنرل ایگزامپل. اگر ایگزامینیشن ہال میں تھوڑا سا بھی ہنٹ مل جائے ہمیں تو ہم پورا آنسر لکھ لیتے تھے، جبکہ پورے سال کتاب کھول کر بھی نہیں دیکھتے تھے. یعنی ایکٹیو مائنڈ کی طاقت نارمل مائنڈ سے 100 گنا زیادہ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. یا مان لیجئے ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کسی نے ہم سے سوال کیا اور اس کا جواب دینے کے لیے پھر ہم محنت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر موٹیویشن اس سے پہلے نہیں تھا کہ اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں. لیکن کسی نے پبلک میں سوال کیا ہے اور یا ہم سے کیا ہے تو ہم وہاں جواب دینے کے لیے پھر محنت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور وہ مان لیجیے اگر ہمارے جواب میں اگر کسی نے کچھ غلطی نکال دی ہے، پھر اور زیادہ ڈبل ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر اور زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو دماغ اس طرح کام کرتا ہے انسان کا. بس اسی طرح اسی وقت جب وہ ایکٹیو ہو اس کو استعمال کرنا ہے، ڈائریکشن دینی ہے اس کو. اللہ بھی ہمارے مائنڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے مصیبتیں اور بلائیں اور فتنے بھیجتا ہے. یہ لائٹس، یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ مصیبتیں، بلائیں یا فتنے یہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی ڈیریویٹو ورڈس ہیں. سچویشن کے حساب سے کبھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو مصیبت الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی بلا، کبھی فتنے. اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہماری پھر بگڑی بن جائے گی. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ سال میں 1 یا 2 بار آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں. یعنی سال میں جو ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں ان پر تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ، کیا میسج اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہا ہے. انسان کبھی کبھی ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہے اور ایک جیسے نتیجے اس کے سامنے آتے ہیں، پھر بھی امپروو نہیں کرتا. لہٰذا آج ہم غور کریں گے کہ یہی چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں.
اور ہم انہی سے سیکھ کر خود کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی۔ ان مصیبتوں پہ جو ہم روتے ہیں، بجائے رونے کے ہم انہی سے سیکھ کر اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اوور آل اگر آپ اس سلائڈس میں دیکھیں تو مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر وارد ہوتی ہیں، اثردار ہوتی ہیں، یہ دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک ڈائریکٹڈ فرام اللہ ہوتی ہیں اور دوسرا انڈائریکٹڈ فرام اللہ۔ جو اللہ کی طرف سے براہ راست آتی ہیں، ڈائریکٹڈ آتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹر، یہ کبھی کبھی آتے ہیں، یا کوئی باڑھ آ گئی، سونامی آ گئی، طوفان آ گیا، ارتھ کویک آ گیا، انسان کو پہلے سے اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کا، اور آتی ہیں یہ اور تباہی مچا کر چلی جاتی ہیں۔ عام طور پر انسان ان کو سمجھ بھی نہیں پاتا کہ ان کے آنے کی وجہ کیا تھی۔ ان کو سمجھنے کے لیے پھر گلوبل لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ انسان نے جو خشکی میں، جو قرآن میں آیا ہے، خشکی میں اور تری میں جو انسان نے فساد پھیلایا ہے، اس کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن عام آدمی تو سمجھ بھی نہیں پاتا، اس کے سامنے صرف ایک آپشن ہے کہ اللہ سے دعا کرے اپنے لیے، بس، اور کیا کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے جو انسانوں کے اوپر پرابلمس آتی ہیں، جو انڈائریکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے درمیان میں اور دوسری ریزنس اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان میں انسان غور و فکر کر کے خود کو امپروو کر سکتا ہے، اس کی وجہیں کلیئر ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا بھی ذہن اپنا لگانے سے ان پر ہمیں ان کی پرابلم سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ یہ کیوں ہے اور ہمیں کہاں کام کرنا ہے۔ اور یہ سائیکلک نیچر کی ہوتی ہیں، جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ، وہ کسی بھی طرح کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، مان لیجیے میں ایک غلطی کو بار بار دہراتا ہوں، ایک بات میں بار بار کہتا ہوں اور وہی چیز میرے ساتھ ہو جاتی ہے، ایک جگہ میں بار بار ٹھوکر کھاتا ہوں، میرے اندر شرافت ہے اور اس لیے میں بار بار لوگوں سے دھوکا کھاتا ہوں۔ تو یہاں مجھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جسے میں شرافت اور بھولا پن سمجھ رہا ہوں، جسے میں ایمان سمجھ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ ریزنس ہیں جو اللہ کی طرف سے انڈائریکٹ فارم میں ہمارے اوپر وارد ہوتی ہیں، وہ ان کی وجہیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ انسانوں پر آنے والی مصیبتوں اور ٹرائلز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ وجہوں سے منسوخ کیا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ تم پر جو بھی مصائب آتے ہیں وہ لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، لیکن کبھی کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کبھی کہتا ہے یہ تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے ہے، اور کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو پرابلم تمہارے سامنے آئی ہے، تمہارے جو ایکشنز تھے، جو ڈیسیزن جو تم نے لیے تھے، ان کی وجہ سے آئی تمہارے اوپر۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے کہتا ہے یہ پرابلم شیطان کی طرف سے آئی ہے، کہ تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک وجہ جو اللہ نے اور بیان کی ہے، وہ ہے تمہارے نفسوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، ہیومن ویکنس، کہ انسان بنا ہے مٹی سے، انسان مٹی سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، تو جو مٹی کی لمیٹیشن ہے وہ انسان کے اندر بھی آئیں گی نا۔ پانی کا نیچر کیا ہوتا ہے کہ جس بھی شیپ میں اس کو ڈالو وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اب یہی چیز ہمارے نیچر میں بھی ہے کہ ہم جس بھی ماحول میں رہیں گے ہم اسی کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ اب مان لیجیے اگر ماحول اچھا ہے تو اچھی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، اور اگر ہم بری صحبت میں چلے گئے تو بری چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ تو جہاں اس کا ایک فائدہ ہے وہاں اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ تو اس کے لیے جب تک ہم اپنے نفس کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے، ہم اس کو امپروو بھی تو نہیں کر سکتے۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی کلیریفیکیشن چاہیے، تو کیونکہ یہ ہمیں اس کو انٹریکٹیو بنانا ہے اس سیشن کو، تو میں یہاں کچھ سیکنڈز کا ٹائم دوں گا، وہ پلیز آپ رکھیے۔ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ غور فکر کرنا ہے کہ انسان کہاں کہاں پر اپنے نفس کی وجہ سے غلطی کرتا ہے۔ اس کے کچھ ایگزامپل قرآن کریم میں ہے، سیرت میں ہے، اور ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی ہے۔
اب میں کچھ ایگزامپل آپ کو قرآن سے دوں گا، نفسی کمزوری کی وجہ سے جو انسان کے اوپر پرابلمس آتی ہیں، کچھ حدیث سے دوں گا اور کچھ ریلیونٹ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ چیز بالکل واضح ہو جائے۔ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ مائک آن ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایموشنز وداؤٹ انٹیلیجنس، کہ مسلمانوں کے اندر ایموشنز تو ہیں لیکن ہماری حیثیت ایک گلی کے باولے کی طرح ہو گئی ہے جسے بچے چھیڑتے ہیں اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا دیا جائے گا، کبھی کچھ قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی، اور کیا ہوتا ہے پانی کے ببلز کی طرح مسلمان باہر نکلتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے خاموش ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب اب سے 10 سال پہلے کارٹون بنایا گیا تھا، کیا ہم نے اس پرابلم کو فکس کیا؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہماری حالت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ہمیں اکسائے اور اس کے اکسانے میں ہم آ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں تو کام کرنا چاہیے کہ کام کیسے ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ جو یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، تو یہودیوں نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے اسی کو ہتھیار بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر زندہ ہے فتنوں کا دروازہ بند ہے، اور عمر کی موت یعنی فتنوں کا دروازہ کھلنے کی علامت ہے۔ اور وہی ہوا کہ جو خلافت کے دور میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد ہوئے۔ اب یہاں سے میں ریلیٹ کرتا ہوں ایک چیز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، ایک ایگریمنٹ تھا کہ یہودی فلسطین کے اندر آ کر کبھی بس نہیں سکتے، وہ یہاں آ سکتے ہیں، عبادت کریں اور اپنا چلے جائیں، لیکن وہاں بس نہیں سکتے۔ اب یہودیوں کو یہ چیز معلوم تھی کہ جب تک ہم فلسطین کے اندر بسیں گے نہیں، جب تک ہمارا مسیحا نہیں آئے گا اور ہم طاقتور اسٹیٹ نہیں بنیں گے، لہذا جو امیر یہودی تھے وہ ایک زمانے سے کوشش کرتے آ رہے تھے کرسچن سے اور جو اوٹومن امپائر تھی اس سے کہ ہمیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن انہیں نہیں بسنے دیا گیا کہ بولے نہیں یہ تو حضرت عمر کے ٹائم سے معاہدہ چلا رہا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے ہٹلر کو اکسایا کہ وہ جرمن کے یہودیوں کو وہاں سے ایکسپائرڈ کرے، نکالے، اور وہی ہوا کہ ہٹلر نے وہی کام کیا جو یہودی، جو امیر یہودی تھے چاہتے تھے، جو راک چائلڈ تھے جو چاہتے تھے وہی کیا، اور سارے یہودیوں کو وہاں سے کک کیا۔ یہودی وہاں سے پھر پہنچے عرب کے سامنے اور کہا کہ بھئی دیکھو آج دنیا سے ہمیں ہر جگہ سے دھکا دیا جا رہا ہے، تو اپنے ایموشنز کو انہوں نے ہتھیار بنایا۔ تو یہ جو فلسطینی تھے انہوں نے وہاں جگہ دے دی صرف ایموشنز پر، صرف اس بات پر کہ تم اور ہمارے باپ جو ہیں وہ ایک ہی تو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور دیکھیے دھیرے دھیرے پھر انہوں نے وہاں پر اپنا ایک طاقتور اسٹیٹ بنا لیا اور آج فلسطینیوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ لیکن مسلمان ہم اپنے ایموشنز کو بہا دیتے ہیں، اس کو طاقت نہیں بناتے ہیں، تو یہ ہماری قوم کے اندر ایک مرض ہے۔ کوئی فلسطین کے لیے رو رہا ہے، کوئی کہیں کے لیے رو رہا ہے، لیکن اس بات پر ہم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے اپنے جذباتوں کو قابو رکھتے ہوئے۔ تو ایک ویکنس ہماری وہ ہے جو ہیومن ویکنس ہے، جو ہمارے میٹریل میں موجود ہے۔ جی ہاں، سیشن کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنائیں کیونکہ تاکہ مجھے لگے کہ مجھے کس نہیں، ایک لا بھی پاس کیا گیا تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا رول ہے اس چیز میں کہ جو یہودیوں کو جو جگہ فلسطین میں ملی ہے اس میں رحم کی بھیک انہوں نے مانگی تھی وہاں بسنے کے لیے، اس میں ایموشنز کا بہت بڑا کھیل ہے۔ کیسے مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے کیونکہ حضرت عمر نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے اب دیکھا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تو لاسٹ میں کھیل ایموشنز کا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ رونا دھونا شروع کر دو، یہ بالکل لاسٹ والا معاملہ ہوتا ہے، اور یہودیوں کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، اس کی وجہ سے انہیں انٹری ملی، اور پھر
اس میں پھر اور بھی ریزنس ہیں، ابھی ان پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ یہ فلسطینی خود اتنی غربت سے جوجھ رہے تھے کہ انہیں ضرورت تھی کہ باہر سے کوئی مدد ہو مالی، اور وہ انہوں نے کی، یہودیوں نے ان کی. اور پھر انہوں نے وہاں جگہ خریدنی شروع کی، پھر وہاں پر اپنی جوڈیشری قائم کی. یہ ساری کانسیکوینسز ہوئی ہیں اور آج وہ ایک طاقتور اسٹیٹ بن گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے، اگر ہیومن ویکنس کی بات کریں تو انسان کا مادہ ہے نسیان. انسان بھولنے والا بنایا گیا. انسان کے اندر ایک بھولنے والی خوبی ہے کہ یہ چاہے انسان کے اوپر غم آئے یا خوشی آئے، یہ بھول جاتا ہے. اب اس سے انسان کو فائدہ بھی ہے. تو یہ فائدہ ہے کہ انسان، ہمارے جو اپنے اقربا ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم کیسے جئیں گے، لیکن پھر ہم کچھ ٹائم بعد جینے لگتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں خوبی کی طرح کام کرتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں انسان اچھی چیزیں بھول جاتا ہے. جو قرآن کریم کی گائیڈنس ہے، ہدایات ہے، ان کو بھول جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے. یہودیوں کے اندر یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہسٹری کو کبھی بھلایا نہیں ہے. یہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں کب سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے. یہ شاید نہیں، اس سے بھی پہلے یوسف علیہ السلام کے ٹائم سے. تو یہ اس وقت سے ان کی اتنی پرانی ہسٹری ہے. تو یہ اپنے بچے کو، اپنی اسکرٹس پہننے والی لڑکیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ انہیں خیبر کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے حضرت علی نے نکالا تھا. بنو قریظہ میں 700 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا. بچے کو معلوم رہتا ہے. یہ اپنی اس کو طاقت بناتے ہیں. اور مسلمان اپنی ہسٹری کو بھولے رکھتا ہے، اس لیے مسلمان کے لیے وہ کمزوری بن جاتی ہے، اس کا یہی نیچر. تو ہمارے اندر کیا خصوصیات ہیں ایک انسان کے اندر، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، یہ ہمیں طاقتور بھی بناتا ہے، یہ چیز ہمیں کمزور بھی بناتی ہے. تو جتنا ہم انسان اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اسے اتنے نتیجے ملیں گے. ایک ایگزامپل اور میں دیتا ہوں. ایک صحابی تھے، جنگ ہارنے کی کگار پر تھے. تو انہیں ڈر ہوا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے. اور دیکھیے، جان کا خطرہ جو ہے وہ انسان کے نیچر میں موجود ہے. ہر انسان کو ڈر لگتا ہے مرنے سے. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص جنگ سے واپس بھاگے اس کے لیے جہنم ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ یہ خیال ہی نہیں آئے کہ واپس جانا. پھر وہ لڑتے رہے. اس طرح سے انہوں نے اپنی نفسی کمزوری کو کنٹرول کیا. کوئی اس کا ایک ریلیونٹ ایگزامپل دینا چاہے گا کہ کہاں ہماری نفسی کمزوری آج بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے؟ جیسے میں نے ایک ہائی لائٹ کیا ایموشنز کو، کہ مسلمانوں کے ساتھ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمان اس میں سوائے ایموشنل ہونے کے مجھے تو لگتا نہیں کہ دوسرا کام کر رہا ہے. ایموشنل ہو رہا ہے، ایموشنل باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے اندر موب لنچنگ ہو رہی ہے یا کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، تو مسلمان اس کو بس وائرل کرنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں یہ بہت بڑا جدوجہد کر رہا ہوں، میسج کو وائرل کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. تو ایموشنس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا ہے، اس کو اپنی طاقت نہیں بنا پا رہا. یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے، آڈینس میں سے کوئی بھی ایک ایگزامپل دے اس چیز کا. پھر اس کے بعد ہم بڑھیں گے سیکنڈ کیٹیگری پر. مجھے لگتا ہے ڈسٹریکشن بھی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. We are not conscious. بالکل. انسان غفلت میں آ جاتا ہے. اس کو میں نے کہا کہ انسان بھولنے والا نیچر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے. خاص کر عورت کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے سائیکولوجی میں اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ بہت بڑی غم جو ہے برداشت کرتی رہتی ہے، بڑے برے شوہر کو وہ نبھا لیتی ہے. یہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر قومی لیول پر دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو یہ ہے کہ مسلمان وہ چیز بھی بھول گئے ہیں جو انہیں یاد رکھنی چاہیے تھی. وہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری. اور یہودیوں نے اسی چیز پر نظر رکھی کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا ہوا تھا. ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ خیبر میں کیا ہوتا. انہوں نے اس چیز کو جو ہے اپنے ہر بچے کے سلیبس میں لا دیا کہ ہر بچے کو تورات کا پورا علم ہونا چاہیے، تالمود کا علم ہونا چاہیے. اور جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور جس وجہ سے یہودی دنیا میں بھگائے گئے ہیں، ایکسوڈس ہوا ہے، ان وجہوں کو یاد رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ سے کوئی ان کے اوپر ہٹلر جیسا حاوی نہ ہو جائے. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی ایسا جی آپ کی نہیں ہینڈ
ہاں جی، ویری ہائی ڈوپامین ایڈکشن. ڈوپامین ایڈکشن، بستر پر پڑے رہنا، ریلز دیکھنا، پوڈ کاسٹ دیکھنا، کتاب کے 10 پیج نہ پڑھنا. ہاؤ کین ایکسپیرینس مصیبت لیڈ ٹو پرسنل گروتھ اینڈ سیلف ڈسکوری؟ واٹ strategies can individuals use to cope with such challenges؟ جی دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما اصابک من مصیبت فمن اللہ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. اب میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو بہن نے سوال کیا کہ کس طرح سے ان مصیبتوں کو ہم اپنے اسپرچل ایلیویشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اپنے گروتھ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، غزوہ ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحاباؤں کو یہ انسٹرکشن دیے تھے، اور بہت سخت انسٹرکشن دیے تھے کہ آپ کو یہ پہاڑی پر ایک جگہ تھی، یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے تیر اندازوں کو. چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم ہمیں مرتے ہوئے بھی دیکھ لو تو تمہیں جو ہے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. اب ہوا کیا کہ مسلمان جو ہے جنگ جیتنے کی کگار پر آ گئے، اور مال غنیمت جو ہے وہ بٹنے لگا، لوٹنے لگا. تو جو جن مسلمانوں کو انسٹرکشن دیے تھے رسول اللہ نے، انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم جنگ جیت ہی گئے ہیں، لہٰذا اب مال غنیمت لوٹتے ہیں ورنہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. اور وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے بڑھے تو مشرکوں کا پیچھے سے ایک دستہ آ گیا، اور اس نے پھر مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا کہ بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے. اب پھر بعد میں جا کر ان صحاباؤں نے، ان میں سے کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کیا ہوا، یہ ہم تو جیتنے والے تھے، مصیبت ہمارے اوپر سے کہاں آن پڑی؟ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ تمہارے نفسوں سے آئی ہے. کہ تم نے جب مال دیکھا، مال غنیمت دیکھا، تو تم اپنے نفس کھو بیٹھے. ہم نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے ابلیس نے آ کر کیا کہا تھا کہ اللہ نے تو تمہیں جو اس شجر ممنوعہ سے منع کیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں زندگی نہ مل جائے، تم ملائکہ نہ بن جاؤ، یا تم امر نہ ہو جاؤ. تو انسان کی مادے میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، وہ سرداری چاہتا ہے، وہ بڑا عہدہ چاہتا ہے، وہ مال چاہتا ہے. اور انہی کمزوری کی وجہ سے یہاں صحاباؤں نے غلطی کی اور نقصان اٹھایا، اور اسی غلطی کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے انہیں نکلنا پڑا. اور اسی طرح آج بھی ہمارے سامنے کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. تو ہم ان کمزوریوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کمزوریوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا ایک صحابی کا کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ کے وہ اپنی نفس کی کمزوری جو تھی بھاگنے والی وہ ختم ہی کر دے گی. آئی ہیو نو آپشنس. اب یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں زلیخا ہے اور یوسف علیہ السلام ہے، وہ بھی نبی ہیں، لیکن انہوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا. کیوں اپنے نفس کو میں کیوں آزماؤں جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو پلٹتے زلیخا کی طرف. تو اسی طرح ہر مسلمان کو پھر اس کمزوری کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پریکاشنز جو اللہ نے بتائی ہیں کہ اگر ہم تمہیں مال اور دولت سے نوازیں گے تو تم ضرور زمین پر فساد پھیلاؤ گے، ناشکری کرو گے، چاہے تم کتنے ایمان والے ہو. لیکن مال کی زیادتی ہوگی تو تمہارے اندر پھر دکھاوا آ ہی جائے گا. اور تعداد کو دیکھ کر مسلمان عجب کا شکار ہوتے ہیں. اس کا بھی ایک ایگزامپل ہمیں سیرت سے ملتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحاباؤں کی طرف منسوب کر کے کہ جب تمہیں اپنی تعداد پر عجب ہوا کہ اب تو آج ہماری بڑی تعداد ہے، ہم نے 313 نے بہت نقصان پہنچایا ہے، آج تو ہم بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو شکست دی. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 313 جو تھے کسی نفسی کمزوری کا شکار نہیں تھے، لیکن یہ جو تم 3000 تھے، 5000 تھے، اس میں ایک کمزوری یہ تھی کہ تم تعداد کو ایک طاقت سمجھ رہے تھے، جبکہ جنگ کبھی تعداد کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں تو ہم اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ان پرابلم سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں. دوسری وجہ ہے سیٹینک انفلوئنس، یعنی شیطان کی وجہ سے کچھ پرابلمس ہمیں اٹس ادر وے اراؤنڈ ٹو تعداد اور قوت کو کمزوری سمجھ رہے ہیں. تعداد اور قوت کو
اشر بھائی تھوڑا کلیئر کریں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اٹس دا ادر وے اراؤنڈ ٹو، تعداد اور قوت کو کمزوری سمجھ رہے ہیں. میں ایڈریس نہیں کر پا رہا. ہماری جنریشن کو بہت ان نیچرل اینڈ ایکسٹریم ڈوپامن ایڈکشن ہے. ابھی میں یہ ڈوپامن والی بات جو ہے نا اس پر آؤں گا، یہ ہیبیچول میں آئے گی، تیسری کیٹیگری میں آئے گی یہ چیز. ابھی میں نے صرف بات کی ہے. ہاں جی لوگ جو ہے نا میسج لکھ کر ڈال رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ وائس میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کہی نا وہی سیم تھاٹ مطلب اس کے اپوزٹ سائڈ میں بھی ہے. جیسے اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب ہمارے پاس تعداد اتنی ہے اور ہمارے پاس ایسی قوت ہے تو ہم اس کے بنا پر جیت جائیں گے. اور اب وہ اس کے اپوزٹ سائڈ پر ہے. مطلب اب وہ نہ لڑنے کا بہانہ یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی کمزور ہیں اور ہمارے پاس تعداد نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جبکہ جب آپ پہلے جیتے تھے تب بھی آپ اللہ کی وجہ سے جیتے تھے، اور ابھی بھی اگر آپ جیتیں گے تو اسی کی وجہ سے. تب بھی آپ اپنی طاقت پہ نہیں جیتے تھے جو آپ اب اگر آپ مطلب طاقت لے آئیں گے تو یا ان کی ٹیکنالوجی کے برابر آ جائیں گے تو آپ جیت جائیں گے. بالکل بھائی، بہت اچھی بات ہے. یہی چیز ہے. یہ تو ایموشنل ہوگا نا، جی یہ ایموشنل نہیں ہوگا، کس طرح سے؟ ایموشن میں آ کے نہیں ہوگا یہ والی جی بات. ایموشنل کیا؟ یہ جو ارشد بھائی کہہ رہے ہیں کیا وہ ایموشنل نہیں ہے؟ نہیں، ورنہ پھر جو دیکھو آلویز مبارک بھائی نے بھی جو ریفرنس دیا وہ بھی پھر ایموشنل ہوا نا. ورنہ اگر ہم ریشنلی سوچیں تو یہ ہوگا کہ وہ جو تب جو ہارے تھے وہ کسی مطلب اسپرچل کمزوری، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں. ان میں کوئی مطلب ٹیکنیک غلط تھی یا اسٹریٹجی غلط ہو گئی تھی، انہوں نے مطلب صحیح نمبرز نہیں بھیجے تھے فوج کے، اس طرح سے ہار گئے ہوں گے. جو ریشنل لیڈرس اگر ہم تلاش کریں تو، ورنہ تو ان کا بھی وہ ہے کہ پھر ایمان کی کمزوری ہے، پھر تو ایموشنل لیڈرس ہوگا نا. بالکل. تو پھر ہمیشہ یہ ایمان کی کیسے کمزوری سے ہارے گا؟ مسلمان نہیں ہارتے. کئی بار جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بھی ہارتے ہیں. کئی بار کچھ اور وجہ ہوتی ہیں. علم کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے نقصان مسلمانوں کو ہوتے ہیں. یہ ساری کیٹیگری الگ الگ ہیں، اور قرآن نے خود ان کو کوٹ کیا ہے کہ کیوں قرآن کئی بار مصیبتوں کو شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے، کئی بار انسان کی عادتوں پر، کئی بار علم کی کمی پر، اور کئی بار اس کی نفس کی طرف. تو پتہ چلا یہاں غور و فکر کرنے کا سامان ہے. انسانی کمزوریوں کو انسانوں نے اتنا اینالائز نہیں کیا جتنا شیطان نے اس پر ریسرچ کر رکھی ہے. تبھی وہ انسانوں کی کمزوریوں کا فائدہ ویسے میں اٹھائے گا. آپ کے پوائنٹ کو میں اور وہ کر رہا تھا، مطلب آپ کے پوائنٹ کو اور فرم کر رہا تھا میں. ہاں ہاں جی 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 جی. مطلب آپ وہ صحیح کہ مطلب وہ بات صحیح تھی کہ ایمان کی کمزوری سے ہی وہ جیتے، اور یا ایمانی کمزوری کی وجہ سے مطلب سوری ایمان کی وجہ سے ہی وہ جیتے، اور ایمان کی وجہ سے ہی اس کی کمی کی وجہ سے ہی وہ ہارے جب بھی ہارے. ورنہ بہت بار بہت سی میجر اسٹریٹجی غلطیاں کری ہیں، لیکن اللہ نے وہ ان کو بچا ہاں لیا. مطلب حالات ایسے بنائے کہ ان کی غلطیاں نہیں وہ اس میں آئیں، اور کبھی کبھی بالکل اتنے بالکل. اسٹرانگ ہو کر بھی، اتنے مطلب ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو کر بھی وہ ہار گئے. تو یہ ایموشنل ریزنس نہیں ہے، یہ تو مطلب ایمان تو ہمارے لیے سب سے ریشنل ریزن ہے. ہاں بھائی کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں، ہماری پلاننگ میں کچھ غلطی ہیں، لیکن اگر ایمان ہمارا ہائی لیول کا ہے تو کئی بار اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں جتا دیتا ہے. تو ایمان کا تو لیول یہ ہے. تو بہرحال یہ جو انسانوں کے اندر کمزوریاں ہیں، اس پر جو یہ شیطان اور اس کے جو ایجنٹس ہیں جیوز، انہوں نے بڑی اچھی خاصی لمبی اس پر ریسرچ کر رکھی ہے. میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ان کی ریسرچ ہے. شیطان کا کام ہے انسان کو ڈرانا، اکسانا، اس کے اندر وسوسہ ڈالنا، یا اسے فالسی میں ڈالنا، مطلب لاجک کے اپوزٹ اسے لے کر جانا چیزوں کے. یہی کام ابلیس کے ایجنٹ کر رہے ہیں. کس طرح؟ سیکولرزم کے ذریعے، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم کے ذریعے، ویسٹرن کلچر کے ذریعے. اس کے لیے شیطانوں کی کارپوریشن ہے، آرگنائزیشن ہے، سنستھائیں ہیں. فری میسن، ایلومیناٹی، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، کچھ ملٹی نیشنلز، ماڈلنگ انڈسٹریز، ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹریز، یہ ساری جو ہیں ان کی کارپوریشنز ہیں. یہ انہی کے ذریعے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ڈارون تھیوری ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے
کیا کہا؟ جب انسان اور بندروں کے جو پوروج تھے، اینسیسٹرز تھے، وہ ایک ہیں اور جانوروں میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، تو انسانوں نے یہ کیا پابندیاں لگا رکھی ہیں شرم و حیا کی، حجاب اور نقاب کی؟ آدمی ٹاپ لیس رہ سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں؟ میرا جسم میری مرضی. بہرحال اس کے لیے ٹاپ لیس مارچ ہوتے ہیں، نیکڈ مائل ہوتی ہے. پاکستان کا حال اب سب لوگوں کو معلوم ہے. تو اس طرح سے انسانی کی سائیکولوجی کو ہیک کر کے، ہائی جیک کر کے، انسانی کی جو کمزوریاں ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے پوری دنیا پر یہ حکومت کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا سیکولرزم کا کھیل. ایتھزم ہو یا یہ تھیوری ہو، یہ سب کہیں نہ کہیں سیکولرزم کو سپورٹ کرتی ہیں. اور سیکولرزم جو ہے انسان کو اللہ کے قانون سے دور کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز آپ دیکھیے، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم. اب انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر و شرک کے قریب لے جاتا ہے. یہاں سے انہوں نے اینالائز کر لیا کہ اس کا مطلب جب ان کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر و شرک کے قریب لے کے جا سکتا ہے، تو اب انہیں ہمیں ڈائریکٹ کفر و شرک کی دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کسی طرح سے انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں تو ان کی اچھی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ خود بخود شرک اور کفر کی طرف چلی جائے گی. یہ ان کا انالیسس ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بینکنگ سسٹم ایجاد کیے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے یہ دکھا دیا کہ 80% سونا میرے پاس ہے، کیونکہ امریکہ نے کیا ہی کیا تھا، اس میں ہتھیار بیچے تھے، ہتھیار بیچے تو سونا لیا تھا، ہتھیار بیچے سونا لیا. 80% سونا اپنے پاس دکھایا اور اس نے وہاں پر کہہ دیا کہ ورلڈ بینک بنانے کا ادھیکار مجھے ہے. اور اس کے 1 سال بعد پھر اس نے IMF بنایا، جس کا کام تھا کہ دنیا بھر میں جاؤ آپ. اچھا، ان کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرنا. تو جب سارا پیسہ لوگوں کا مارکیٹ میں نہ ہو کر بینک میں ہوگا تو مارکیٹ میں غریبی آئے گی. جب غریبی آئے گی تو انہیں قرض کی ضرورت پڑے گی. قرض کے لیے انہوں نے IMF کو کھڑا کر دیا کہ جاؤ تم دنیا بھر میں لوگوں کو قرض دو. اور جب لوگ قرض لیں گے تو پھر اس پر ہم بیاج لگا دیں گے، اور بیاج جب وہ ٹائم پر پورا نہیں کر پائے گا تو اس پر انٹرسٹ لگا دیں گے، فردر انٹرسٹ لگا دیں گے، جسے بولتے ہیں سائیکلک انٹرسٹ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ چکر وردھی بیاج، کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگا دیں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو ٹول لگے ہوئے ہیں سڑکوں پر، روڈز پر، یہ 20 سال تک لگے رہیں گے. 10 سال میں اتنا پیسہ اس کو ملا نہیں واپس، اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ، وہ سائیکل لائف ٹائم چلتے رہے گی. ایک آدمی کو کریڈٹ کارڈ دے کر جو ہے اسے مقروض بنا دو. اگر 100 لوگوں کو کال کرو گے تو کم سے کم 100 میں 10 تو پھنسیں گے. کرتے رہو. یہ انسان کمزور ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. کوئی کچھ شادی کرنا چاہ رہا ہے بہن کی، کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے. تم تو کالز کرتے رہو. یہ ان کی کمزوری، ان میں سے پھنسیں گے ضرور، اور وہی ہوتا ہے، مسلمان پھنستے ہیں. اچھا، جب لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ بھائی ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم جتنی چادر اتنے پیر پھیلا لیں گے، تو انہوں نے اکنامک ہٹ مین تیار کیے. اور ان کا کام تھا کہ جگہ جگہ جانا، ملک ملک جانا، اور وہاں جا کر لوگوں کو ان کی ضرورتیں بتانا جو ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے. فار این ایگزامپل کہ ارے آپ یہاں سے وہاں کا سفر کرتے ہیں، راستے میں دریا ہے، پانی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کیوں نہ یہاں ایک برج بنا دیا جائے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے برج بنانے کے لیے. بولے کوئی بات نہیں، ہم برج بنا کے دیں گے تمہیں. بولے اچھا، تو پھر آپ کا قرضہ کیسے واپس کریں گے ہم؟ بولے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہم وہاں ایک ٹول باکس لگا دیں گے، اور جو بھی وہاں سے گزرے گا وہ وہاں پر ٹول بھرے گا، ہمارا قرضہ واپس مل جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. اور پبلک آپ کو پسند کرے گی، پولیٹیشنس کو، کہ انہوں نے برج بنوایا فلاں پولیٹیشین نے، تو آپ کا ووٹ بھی بڑھے گا. اس طرح سے لوگوں کی سائیکولوجی کو انہوں نے ہائی جیک کیا، اور اس کی وجہ سے دیکھیے کہ ملک کے ملک جو ہے وہ غریب ہو گئے، ملک کے ملک جو ہے وہ قرض دار ہو گئے. خود امریکہ ٹریلینس آف ڈالر کا قرض دار ہے، یہودیوں کا. بینک تو یہودیوں کے قبضے میں ہے. ہندوستان، مودی جی نہ جانے کب سے قرضہ چکا رہے ہیں، پاکستان قرضہ چکا رہا ہے نا. اور یہ تو میں نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں. جو فردن فرد ہیں لوگ، وہ بھی اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کا شکار ہے. جب انسان مقروض ہوتا ہے نا تو پھر شرک اور کفر میں بڑی آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ کہانی ہے ان کی جو انہوں نے کی ہے بینکنگ سسٹم کے تھرو. اس حدیث کو بنیاد بنا کر اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گا. دوسری طرف میں نے ایگزامپل دیا کہ شرم و حیا، کہ حیا جو ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حیا جو ہے سراپا ایمان ہے. بخاری شریف کی یہ شروعاتی حدیثوں میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے اندر حیا موجود ہے
ان کے اندر ایمان رہے گا. اب انہیں ڈائریکٹ کفر شرک کی دعوت کیوں دیں؟ کسی طرح حیا ان کے اندر سے نکال لیں ہم، تو یہ خود بخود شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، ایمان سے دور ہوں گے، کفر میں چلے جائیں گے. تو حیا ختم کیسے کی جائے؟ تو انہوں نے غور و فکر کیا، اچھا یہ دیکھو ان کے گھر کے کیا معاملات ہیں، ان کے گھر کے جو احوال ہیں ان کا پتہ کرو، جو افیئرس ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے نا، اور دوسرے طرح کے مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے عورت کے پاس جاؤ، اپنے فرزندوں کو بھیجو، ابلیس کے ایجنٹس کو بھیجو، اور اسے کہو کہ دیکھو یہ تم پر کتنا ظلم کر رہا ہے نا، تم آزاد ہو کر اس سے اچھا کما سکتے ہو، تم اس کے اوپر کیوں ڈیپینڈ ہو؟ کیونکہ پیسہ کما کر لاتا ہے، تم بھی تو کما سکتے ہو، تم خود کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اس طرح سے شوہر کو ظالم بنا کر دکھایا جاتا ہے. پاکستان میں کھیل خوب کھیلا گیا ہے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے، ایڈورٹائز ماڈلنگ اور یہ فلم انڈسٹری کے ذریعے یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور اس میں شوہر کو برا دکھایا جاتا ہے، کئی بار باپ کو ظالم دکھایا جاتا ہے. اس طرح یہ عورت اور مرد کے درمیان جو بانڈ ہے، نیوکلیس بانڈ جو اسلام نے دیا ہے، اس کو یہ ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب عورت اور مرد کے درمیان کا نیوکلیس بانڈ کمزور ہو جائے گا تو ان کا جو شجرہ ہے وہ تو اپنا آپ بکھر جائے گا، 50 گز کے گھر میں بھی ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی. تو لہٰذا ان مسائل پر یہ غور و فکر کر کے ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اور کس طرح سے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں؟ جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی بعض باتیں جانی پہچانی ہوں گی، لہٰذا ان سے دھوکہ مت کھا جانا. 10 باتوں میں 8 باتیں اسلام کی کریں گے اور 2 باتیں اپنی ملا دیں گے، تاکہ عام آدمی سمجھ بھی نہیں پائے گا. تو یہاں سے یہ تہذیب کو ختم کرنے پہ تلے ہیں. اور امریکہ کو تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں تو تہذیب ہی ختم کر ہی چکے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا بدلہ تو انہیں کرسچن سے لینا تھا، ان سے لیے. مسلمان نمبر 2 پر ہے. تو یہ انسان کی نفسی کمزوریاں ہیں، ان پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. تیسرا سیکولرزم ہے. اب آپ ایک بات بتائیے کہ ایک قانون یہ بھی پاس ہوا تھا دلی میں کہ اسکول کے اندر بچے کو اپنے باپ کا نام لکھانا کمپلسری نہیں ہے، لکھوا دو آپشنل ہے، ماں کا کمپلسری ہے. تو یہ جو قانون بنتے ہیں یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف سیکولرزم کی بنیاد پہ بنتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو عیسائی ہیں وہ 350 کروڑ ہیں، مسلمان ہیں 250 کروڑ ہیں، اور اس کے علاوہ ہندو ہیں 120 کروڑ ہیں. لیکن یہودی کتنے ہیں؟ 0.2%، بلکہ 0.18%، 1.5 کروڑ یہودی. بولے اتنی بڑی تعداد اور کہاں ہماری اتنی کم تعداد، ہم کیسے ان لوگوں کو اوپر حکومت کر سکتے ہیں؟ اگر یہ یہودی عیسائی 1-1 روپے کا چندہ بھی کریں تو یہ تو کروڑوں روپیہ جمع کر سکتے ہیں، مسلمان بھی ہندو بھی. لیکن ہم یہودی اگر 10-10 روپے بھی کریں تو بھی ان کا 10% تک نہیں پہنچتا. تو اس وجہ سے تو انہوں نے بینکنگ سسٹم بنائے جہاں پر ہر آدمی اپنے دھرم کو باہر رکھ کے وہاں پیسہ جمع کرتا ہے، اور اسی کو آدھار بنا کر پھر انہوں نے قانون بنائے. انہوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہندوؤں کے پاس گئے کہ تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، کیوں؟ صرف دھرم کی وجہ سے. تم عیسائی ہو، تم مسلمان ہو، تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ صرف دھرم کی وجہ سے. اور وہ ہسٹوریکل ایگزامپل تھے ان کے سامنے دینے کے لیے کہ ہاں عیسائیوں مسلمانوں میں بہت لڑائی ہوئی ہے، ہندو مسلم بھی بہت ہوتی ہے. تو وہاں انہوں نے ایموشنل کھیل کھیلا کہ تم کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ صرف دھرم کی وجہ سے نا. آؤ چلو ہم مل کر ایک ایسا قانون بناتے ہیں جس میں دھرم کا رول نہ ہو، ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے قانون بنائیں گے. لہذا تم اپنی اس کو قرآن کو باہر کر دو، تم اپنے ویدوں کو باہر کر دو، منسمرتی کو، عیسائی اپنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو الگ کر دیں، نیو ٹیسٹامنٹ کو، اور اب ہم قانون جو بنائیں گے عقل کی بنیاد پہ بنائیں گے. اور پھر دیکھیے جب عقل کی بنیاد پہ قانون بنتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہومو سیکچولیٹی جائز ہوتی ہے، بعد میں حلال ہو جاتی ہے. پہلے باپ کا نام کمپلسری تھا، بعد میں ماں کا نام ہو جاتا ہے، تاکہ اس سے پھر بے حیائی پروموٹ ہو. ہم جیسے چاہیں قانون بنائیں اور جیسے قانون ہوں گے لوگ ویسے ہی چلیں گے. یہ تو بھیڑا چال چلتے ہیں لوگ. دھرم لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے، بھلائی کا حکم کرتا ہے. دھرم انسانوں کو شوشن کرنے سے روکتا ہے. لہٰذا لوگوں کو دھرم کے نام پر لڑاؤ، دھرم کو اتنا بدنام کرو تاکہ لوگ دھرم کے شوشے کف سے باہر نکل جائیں. ورنہ اگر ہندو دھرم کو بھی فالو کرے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ مورتی پوجا کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اسے بھی معلوم ہے کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کو مارنا، موب لنچنگ کرنا یہ غلط ہے. یہ اسے ساری چیزیں معلوم ہے، لیکن دھرم سے دور ہے وہ اپنے.
اب ان پر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جب یہ دھرم سے دور ہوتے ہیں. اب یہ لبرل ہیں, اب یہ اسی کو صحیح کہیں گے جسے ہم صحیح بولیں گے, اسی بات کو بولیں گے, اسی بات کو غلط بولیں گے جس کو ہم غلط بولیں گے, اور ہم یہ طے کریں گے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. لیکن یہ کام دھیرے دھیرے کرنا ہے. چنانچہ پہلے عورتوں کو آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکالو, پھر انہیں لگژری لائف کا سپنا دکھاؤ, پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو, اور پھر انہیں جس فروش بنا دو, ڈپریشن, قرض اور سوشل سگما میں انہیں جکڑ دو. تو بہرحال اس پر ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر کام ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ابھی یہاں روک کر اب جو لاسٹ 3 ریزنس ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ یہ چیز ابھی اور بہت براڈ ہے. تیسری وجہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے ہیبیچول, کہ انسان کو بہت سی تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کی عادتوں کی وجہ سے, جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا بما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک انسان ہے, اسے پتا ہے کہ وہ اسموکنگ کر رہا ہے, تو اسے معلوم ہے کہ اسموکنگ کرنا غلط ہے, ایک نہ ایک دن مجھے کینسر ہو سکتا ہے, اور ہوتا وہی ہے, پھر بعد میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کینسر ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی جو ہیبٹس تھیں, بیڈ ہیبٹس تھیں, وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. کوئی دیر تک رات کو جاگتا ہے, دیر تک صبح کو سوتا ہے, اب باقی چیزیں اس کی بھلی لائف میں کچھ ٹھیک ہوں, لیکن یہ عادت اس کی ہیلتھ کو دھیرے 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 کھانا شروع کر دیتی ہے, اور ایک دن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بھئی تمہاری تو کڈنی خراب ہو گئی, تمہارے ساتھ تو یہ پرابلم ہو گئی ہے, تم تو PTSD کا شکار ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے, تم جانتے تھے کہ میں غلط کر رہا ہوں, پھر بھی تم کرتے رہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں, وہ مصیبتیں ہوتی ہیں جو اس کی بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے آتی ہیں. اس کے بعد ہے سرٹین ڈیسیزن, کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یہ وہ ہے جو تم نے ڈیسیزن لیے ان کی وجہ سے, جو تمہارے سرٹین ایکشنز تھے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مان لیجیے عادتیں بھی اچھی ہیں, ہماری اپنی ویکنس کو ہم ہینڈل کر کے بھی چل رہے ہیں, ہے نا, اور شیطان جو ہے اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کئی بار ہم سے کچھ ایسے ڈیسیزن ہم اپنی لائف میں لے لیتے ہیں جو پھر لائف ٹائم ہمیں پریشان کرتے ہیں, جیسے کریئر کا ڈیسیزن. ایک بچہ ہے, نماز پڑھتا ہے, ساری چیزیں ہیں, صبح میں جلدی اٹھتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں, لیکن اب اسے جو 12th کے بعد جس کورس میں ایڈمیشن لینا تھا اس نے اس میں نہ لے کر کسی اور میں لے لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے زیادہ اس کو اینالائز نہیں کیا تھا, کاؤنسلنگ نہیں کی تھی, جدھر لوگوں نے رائے دی ادھر وہ چلا گیا. اب 2 سال بعد 3 سال بعد اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ کام نہیں کرنا تھا. تو اب جو اس کے اوپر مصیبت آئی ہے کہ نہ تو وہ دوبارہ سے پیچھے جا سکتا ہے, اور نہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے کہ اپنا لاسٹ ایئر کمپلیٹ کر لیں, نہ اس میں وہ جاب کرنا چاہتا ہے, اس کو کریئر بنانا چاہتا ہے. تو ایسے آ کر بیچ منظار میں پھنس جاتے ہیں صرف اپنے ایک ایکشنز کی وجہ سے. اور 3 ڈیٹ میں اس کو دکھایا گیا ہے کہ جب وہ ڈگری لے کر آتا ہے تو باپ سے کہتا ہے مجھے تو کیمرہ مین بننا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کئی بار ہم اور جگہوں پر صحیح ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہمیں بہت ساری پریشانیاں, مصیبتیں پہنچتی ہیں صرف اور صرف ہمارے کچھ ڈیسیزنس کی وجہ سے. اور شادی بھی اس میں سے ایک ڈیسیزن ہوتا ہے کہ کئی بار ایک نیک انسان اس میں کوئی ایسا ڈیسیزن لے لیتا ہے جس کے لیے پھر اس کو پھر وہ کاؤنٹر کرتا رہتا ہے لائف ٹائم. اور لاسٹ کیٹیگری ہے اس کی لیک آف نالج, کہ قرآن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ایسا ہوتا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اور کتاب الفتن میں فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنوں سے وہی شخص بچ سکے گا جسے فتنوں کے بارے میں علم ہوگا. اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک اسکینڈل چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ویڈیو کال آئے گی, پھر آپ کی ویڈیو بنا دیں گے, اس کا اسکینڈل بنا دیں گے, MMS بنا دیں گے, تو آپ اس سے بچے رہو گے. آپ کو پتا ہے کہ OTP اگر کسی کو نہیں بتانا ہے تو آپ نہیں بتاؤ گے تو آپ کے بینک سے پیسے غائب نہیں ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں, کچھ اپلیکیشنز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے کہ پبلک چارجر میں آپ کو چارج نہیں کرنا ہے وہاں سے, ورنہ اگر آپ اپنا کوئی
یو پی آئی اپلیکیشن یوز کرو گے تو آپ کے پیسے سارے جو کوڈس ہیں وہ چوری ہو سکتے ہیں، پاسورڈ، اور پھر آپ کے پیسے خالی ہو سکتے ہیں. اس طرح کی جو بھی چیزیں آن لائن یہ فراڈ ہو رہے ہیں، آن لائن بھی اور آف لائن بھی، ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اویئر نہیں ہوتے، ہمیں علم نہیں ہوتا ان فتنوں کے بارے میں کہ آج کون کون سے فتنے ہیں. اگر میں اکیلے سفر کروں گا، وہاں جاؤں گا، تو کیا کیا چیزوں سے میں دو چار ہو سکتا ہوں. خبروں سے اویئر نہیں رہتے ہیں، اس لیے وہ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور شریف شریف لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، جن میں باقی اوپر کی چار چیزیں بالکل صحیح طور پر ہوتی ہیں ان کے اندر، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے وہ کسی گڈھے میں گر جاتے ہیں. اب آپ ایک بات بتائیے کہ بہت سے لوگ جیل میں ہیں، ہے نا. میں مولانا کلیم صدیقی کا ایگزامپل لے لیتا ہوں، یا اس سے پہلے عمر خالد ہے. یہ لوگ کیوں جیل میں ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کی؟ تو اگر ہم ان چیزوں پر بھی غور کریں گے تو ہمیں لگے گا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوستان سے باہر ہیں، تو وہ اس لیے باہر نہیں کہ جو انہوں نے پوری محنت کی اس کی وجہ سے، بلکہ اپنے کچھ اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے، کچھ خاص چیزوں کی وجہ سے. تو کئی بار انسان اگر ان کو بھی دھیان میں رکھے تو اور لمبے ٹائم تک وہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن انسان کیونکہ انسان ہے، کبھی اپنی نفسوں کی کمزوری کی وجہ سے، کبھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ کر، کبھی اپنی بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے، اور کبھی اپنے کچھ سرٹن ڈیسیزن کی وجہ سے وہ چوٹ کھا جاتا ہے، کبھی علم کی کمی کی وجہ سے، اور اس کا اچھا خاصا وقت برباد ہو جاتا ہے. بہرحال اب میں بس 5 منٹ میں ان کے سولوشن بنا کے اس کو ختم کرتا ہوں. جو پہلی انسان کی ویکنس ہے، جو اس کے نیچر میں موجود ہے، اس کے میٹیریل میں موجود ہے، اور خالص میٹیریل میں نہیں بلکہ کئی بار ایک ایسے ماحول میں بچہ پلا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے اندر کچھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ لوکل جو اس کے اندر ویکنس پیدا ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف ان کو پہلے سمجھ کر کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. کئی بار لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ویکنس ہے، اور کئی بار ہمیں غور و فکر کر کے خود جاننا پڑتا ہے کچھ ایکشنز کے ذریعے. تو ہم ان کو جانیں گے تو ہی ہم ان کے اوپر کام کر پائیں گے، جب تک ہم انہیں نہیں جانیں گے ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے قیامت تک. دوسرا، جو شیطان کی طرف سے انسان کے اوپر ہتھ کنڈے لگتے ہیں، اس کے بارے میں جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، وہ فرمایا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. جب شیطان تمہیں اکسائے کسی آرگیومنٹ پر، آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے، تو اب آپ اس سے اور خطرناک طریقے سے آرگیو کرنے والے ہو، یہ گالی گلوچ کرنے والے ہو، تو اعوذ باللہ پڑھو غصے کے وقت. اور بہت سے موقعوں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کرو، ورنہ شیطان آپ کے ساتھ کھائے گا. تو دیکھو ان حدیثوں کو پر ہمیں ایمان لانا ہے. یہاں ساری چیزیں صحیح بھی ہوں لیکن الٹے ہاتھ سے ہمیں نہیں کھانا ہے. اب ہمارے لیے بڑی ہی چھوٹی چیز لگے، لیکن ایسے ہی بستر پر جاتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر ہاتھ مار دو، کہیں شیطان ہو تو وہ بھاگ جائے گا. تو اب ہمیں لگے گا نہیں چھوٹی سی بات ہے، لیکن کئی بار اس پہ کوئی زہریلی چھپکلی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم ہاتھ ماریں گے اس وائبریشن سے وہ چیز بھاگ جائے گی. تو ہمیں ان انسٹرکشنز پر عمل کرنا ہے جہاں جہاں ہمیں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ان سے ہم اس طرح سے بچ سکتے ہیں. تیسرا جو ہے ہماری جو ہیبٹس ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہمیں زیادتی سے بچنا ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں کرنی ہے. زیادتی ہی انسان کو ایڈکٹڈ بناتی ہے اور اسے بربادی کی گھاٹ پر لے جاتی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ خوب کھاؤ خوب پیو، جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو، حرام کو چھوڑ کر، مگر حد سے آگے مت بڑھو. اب ہم کھانے کے بارے میں ڈائٹنگ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کئی بار بہت سارے لوگ، تو آپ کو یہ فارمولا سمجھ لینا چاہیے کہ ایکسیسونیس جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچائے گا. تھوڑی ماترا کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی، چاہے آپ ایک دن زیادہ سو لیے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ ڈیلی آپ کی استقامت ہے اس چیز پر، لانگ روٹین آپ کا بن گیا ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. کبھی کبھی سگریٹ پی لو گے تو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ریگولر پیو گے تو نقصان پہنچائے گا. اب یہ سگریٹ ایسی چیز ہے، اس میں ایڈکشن ہوتا ہے، تو کبھی کبھی پیو گے تو ریگولر پیو گے، اس لیے اس کو بالکل ہی چھوڑنا ہے. تو یہ چیزوں کو سمجھنا ہے. پھر چوتھی چیز جو ہے آپ کی کہ جو ایکشنز کی وجہ سے جو انسان نقصان اٹھاتا ہے، جیسے میں نے کریئر کا ایگزامپل دیا، شادی کا ایگزامپل دیا، ہے نا، کہ ایک سڑک پار کر رہا ہے، بس وہاں ایک غلط ایکشن ہو گیا، ٹکر ہو گئی اس کی. اس طرح زندگی میں اس طرح کی ٹکریں ہوتی ہیں، تو ان سے بچ سکتا ہے صرف اسلامک پرنسپل کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے. جو کچھ اسلامک پرنسپلس ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں کیسے ڈیسیژن لینا ہے. اگر شادی کرنی تو اس کے اصول بتائے ہیں قرآن میں، حدیث میں، جس کو امام غزالی نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھو. ایسی کریئر کو چوز کرنا تو کاؤنسلر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو آپ وہاں ریزننگ کرو گے، ساری چیز سمجھو گے، تو انشاءاللہ اس ایکشن سے بچ جاؤ گے جو آپ کو بربادی کی طرف لے کر جا سکتا تھا. اور پانچویں چیز کے بارے میں تو میں نے ہاتھوں ہاتھ ہی بتا دیا تھا کہ جب تک ہم جتنے فتنے زمین پر ہیں ان فتنوں کا ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا.
تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. میرا بھائی جا رہا تھا ایک جگہ دہلی میں ایک سائٹ وزٹ پر, اچانک سے ایک روڈ ایسا تھا جہاں کوئی نہیں تھا, وہاں ایک لیڈی آئی اور ہوتی رہی اور کہی بھیا ذرا 10 منٹ کے لیے گھر آ جانا, بچہ میرا وہاں پھنس گیا واشنگ مشین میں, کچھ ایسا ہو گیا. اب یہ جو ہے ایموشنل ہو کے بھائی ہاں چلا گیا, کیونکہ انسان کے اندر یہ ویکنیس بھی ہے اور اسے اس فتنے کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا. یہ آگے گیا تو پتا چلا کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں, مگر یہ وہاں سے بھاگ لیا بہرحال اپنی جان بچا کر. تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کے فتنے ہیں. ان فطروں کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہوگا. کوئی لڑکی رو دھو کر اگر آپ سے ہو رہی تو آپ ایک دم سے آپ کو رحم میں نہیں آنا, آپ کو سمجھنا ہے کہیں فتنہ تو نہیں ہے. تو اس طرح فتنوں کے علم سے انسان حاصل کر کے ان فتنوں سے بچ سکتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھیں ان میں بہت ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. ان میں کچھ ہم ریلیونٹ ایگزامپل اٹھا سکتے ہیں. سیشن جتنا انٹریکٹیو ہوتا ہے اتنا آسان ہوتا ہے ان ایگزامپلس پر بات کرنا جن کو آپ ریلیٹ کر سکیں. تو یہ بھی ایک ہیومن ویکنیس ہوتی ہے کہ ون وے کمیونیکیشن اتنا ہیلدی اور اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جتنا ٹو وے ہوتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ کافی انفارمیٹیو سیشن تھا. مجھے صرف 2 بات آپ سے میں اس کو اگری نہیں کر پا رہی. لاسٹ میں آپ نے سیکنڈ لاسٹ والے پوائنٹ میں آپ نے ایک بات کہا کہ بہت سارے فتنے اس طرح سے ہیں کہ یا پھر انسان کی کمزوری ہے, سوری وہ انسان کی کمزوری والے پوائنٹ میں آپ نے کہا, جیسے آپ نے ذاکر نائک کا ایگزامپل دیا, اور پھر جو لوگ جیل میں ہیں فار ایگزامپل عمر خالد اور بھی لوگ, تو آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے کوئی ایسا جملہ کہا یا ورڈ کہا جو شاید وہ اوائڈ کر سکتے تھے, تو وہ آل لانگ لاسٹ ہو پاتے ہیں. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ جس کام پہ لگے ہیں اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کو اریسٹ ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس غلطی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے, بیکاز وہ بھی ایدر انسان ہے نا, تو وہ کبھی نہ کبھی وہ پوائنٹ آئے گا ہی کہ وہ بندہ اریسٹ ہوگا جو وہ کام میں وہ لگا ہے. انفیکٹ ذاکر نائک کے ساتھ تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ صحیح موقع پہ نکل گئے انڈیا سے. تو یہ مجھے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہوا. اور دوسری بات جو آپ نے لاسٹ میں کی کہ جو میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے, آپ اس کو آنسر کر دیجیے پھر انشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں نے کچھ چیز میں نے قصدن چھوڑی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو کہ سبھی چیزوں میں لوگ ہاں میں ہاں تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا نہ تو کسی ویکنیس سے کوئی ریلیشن ہے اس کا, اور نہ اس کا کسی ہیبٹ سے یا کسی بھی کیٹیگری سے اس کا ریلیشن نہیں ہے. وہ سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ایک دن تو یہ ہونا ہی ہونا ہے, ہجرت تو کا وقت تو آنا ہی آنا ہے, ورنہ اگر اس طرح چلتے تو حضور بھی ہمیشہ مکہ میں ہی اپنا کام کر لیتے. تو جزاک اللہ خیرہ, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, واقعی ایسا ہے, وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسرا بھی اگر آپ کو یاد آ جائے تو آپ بتائیے گا, امید ہے کہ وہ بھی خاص ہوگا. جی گوہراپا, آپ ڈارون تھیوری کے حوالے سے آپ کو کچھ ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ اس کا ذکر میں نے یہاں پر بھی کیا ہے سیکولرزم کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے. جی میرا یہی سوال تھا کہ ڈارون تھیوری جو کہہ رہی ہے وہ کس تعلق سے کہہ رہی ہے, مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ڈارون تھیوری کیا کہہ رہی ہے, وہ اپنے آپ میں ایک الگ چیز ہے, اور اس کو جو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے, سلائٹ ڈفرینس ہے اس میں. کہا یہ جاتا ہے, مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ ڈارون نے یہ کہا کہ انسان آج جو انسان ہیں یہ پہلے بندر تھے, یا بندروں سے انسان بنے ہیں. تو ڈارون نے کہیں پر بھی ایسی بات نہیں کی, تو اس کو بس پاپولر بنا دیا گیا ہے. ڈارون نے بات کی ہے ڈائیورجنس کی, کہ جو اینسیسٹر تھے چاہے وہ منکیز ہوں یا پھر ہیومن ہو, ان کے اینسیسٹرز ایک تھے, پوروج ایک تھے, اور ڈائیورجنس کے تھرو الگ ہوئے, ایوولوشن کے تھرو الگ نہیں ہوئے. تو ڈائیورجنس بالکل ایک الگ بات آ جاتی ہے. تو میرا سوال اس میں یہ تھا کہ جو ہمیں جو میوزیم میں بھی جو ہمیں ملے ہیں, اسکلس ملے ہیں افریقہ کے اندر انسانوں کے, ہوموسیپینس کے, وہ 3 لاکھ سال پرانے ہیں. جبکہ ہم اگر ہمیں ہسٹری پڑھتے ہیں, اور یہ میں نے ہسٹری کی کلاسز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ حد سے حد جو مسلمانوں جو ہسٹری ہے انسانوں کی وہ 10,000 سال پرانی ہے, 10,000 سال پرانی ہے. تو کہاں 10,000 سال, کہاں 3 لاکھ سال پرانا. تو اگر آدم علیہ السلام کو 10,000 سال پہلے بنایا گیا ہے, 10,000 20,000 کچھ بھی مان لیجیے آپ راؤنڈ فگر میں,
تو پھر وہ جو اسکلس ملی ہیں ہومو سیپینس کی وہ 3 لاکھ سال پرانی کیسے؟ انسان اس وقت کیسے موجود تھا؟ تو ڈارون کی تھیوری اس لحاظ سے تو غلط نہیں ہے کیونکہ وہ ایویڈینس جو ہے وہ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں کیا سوچتا ہوں وہ اس پر میں ابھی بالکل بھی نہیں آیا ہوں. کیا انٹرپریٹیشن ہے میری؟ میں ابھی صرف تھنک کرنے پر انوائٹ کر رہا ہوں لوگوں کو کہ وہ اس چیز کو آنسر کریں یہ امیجن کر کے کہ آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے. میں خالی یہ کہہ کے بات آگے نہیں بڑھ سکتا کہ بھائی ہمارے قرآن میں ہے. اس کو کسی طرح کسی فلسفی سے تو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں نا. قرآن بھی تو یہی سکھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو اس ٹائم کوئی کتاب نہیں اتری تھی جب اس نے ڈیبیٹ کی تھی نمرود کے ساتھ. وہ تو جو انہوں نے کیا ویسے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اگر ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، آنسر نہیں کر سکتے، تو پھر کیا فائدہ ہے ہمارے کو؟ یا پھر کیا حکمت ہمیں ملی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کو؟ تو میں چاہتا ہوں اس کو کوئی آنسر کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کے جو افشیش ملے ہیں وہ 3 لاکھ سال پرانے ہیں. یعنی انسان تو 3 لاکھ سال پہلے سے موجود ہے. You mean Homo sapiens is not the human species؟ نہیں ہے. Homo sapiens جو ہے وہ انسان ہی ہے. ہم Homo sapiens ہی ہیں. یہ کہہ سکتے ہو آپ اپنی پہچان کے اعتبار سے. اگر اس میں کوئی آنسر کرنا چاہے تو وہ کریں. پھر میں ورنہ پھر سیکنڈ اس چیز میں ایڈ کروں گا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. ابھی سیکنڈ پوائنٹ ایڈ کروں گا اس میں. جی گوہر آپ کہنا چاہیں گی کچھ؟ شکیل بھائی، منتشا، ہم سے اور جو بائبل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انسان 10,000 سال پرانا ہے. ڈارون یہ بات نہیں کہہ رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ انسان 3 لاکھ سال پرانا ہے. یہ تو ہمارا بلیف ہے. اچھا دوسرا سوال میں اور یہاں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ میں نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یعنی اس کو میں پوری طرح مانتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وہ ایولیوشن کے تھرو نہیں آئے. ان کو بنایا براہ راست ایک انسان. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم کی سی دی ہے. اب میں دوسرا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مان لیجیے آئیں گے، ان کا نکاح ہو جائے گا، ان کی ایک جنریشن آگے بڑھے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی کیا اسے آدم علیہ السلام کی اولاد کہا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ جینیٹک فادر کی بات کر رہا ہوں میں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد یا عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت آدم علیہ السلام ان کے جینیٹک فادر ہیں یا نہیں؟ جی بہن بتائیے، آپ بتائیے. یہ ایمن شیخ ہے، انہوں نے کہا کہ یس. تو کس طرح سے بتائیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تب وہ نہیں عیسیٰ جی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی بار پیدا ہوئے ہیں اسی کے حوالے سے آپ بتا دیجیے وہ کس طرح سے. جی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. مریم علیہ السلام تو ان کے بطن سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. مریم علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے. مریم علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. لیکن میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں ایز اے فادر، جینیٹک فادر، جو بایولوجی میں جو مانا جاتا ہے وہ تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. مطلب آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اسٹارٹنگ سے پیدا کیا ہے. تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہیں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، ان سے پیدا ہو رہے ہیں. اس میں جو جینیٹک پرکریا ہے وہ شامل نہیں ہے. تو جینیٹک فادر تو نہیں ہوئے وہ اس لحاظ سے. مریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کہہ دو ایک الگ بات ہے اخلاقی وے میں، لیکن جینیٹیکلی تو نہیں بیٹھ رہا بات. یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے. مجھے لگتا ہے نا وہ میں نے سیم وہی چیز جو ایوالوٹ ہو کے آ رہی تھی اس کو کریٹ کیا اور اسے اوپر لے جایا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونک دی اپنی.
یہ بالکل سملر تھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ہم سملر ہیں. لیکن اگر مان لیجئے اگر ایسا نہ ہو کہ انسان ایوالوٹ ہو کے بنا ہے، تو اب میرا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ جب 4 مہینے سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے بچہ، تو وہ جو اس کے اوپر وقت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت تو انسان کہلانے ایز اے انسان کنسیڈر نہیں کیا جاتا، مطلب اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن ہوتا تو انسان ہے نا وہ. تو وہ بھی تو ایک بیکٹیریا کہہ دو، اسے کچھ آپ کچھ بھی نام دے دو، وہ شروع سے انسان کی شکل میں تو بڑا نہیں ہوتا نا، پہلے تو ایک جونک ہوتا ہے، اس میں بھی ملینز آف ملینز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایوالوشن تو وارم کے اندر بھی ہو رہا ہے 4 مہینے میں. تو قرآن کی آیت جو ہے وہ صرف اسپیسیفک نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہے، ہر جگہ اپلیکیبل ہوتی ہے کہ انسان زمینوں پر جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی ایوالوشن کے تھرو ہے، اور جو وارم کے اندر ہے وہ بھی ایوالوشن کے تھرو ہے. لیکن اس میں کریشن کا بھی رول ہر جگہ پر ہے. جیسے بھائی نے ایک آیت دی تھی کہ آسمان کو اللہ نے ایوالوٹ کیا، لیکن میں نے کہا کہ اللہ نے تخلیق کا بھی ذکر کیا. تو تخلیق اور ایوالویشن دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ اگر تخلیق نہیں ہوگی تو پھر بندہ اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوگا، روح کی بات کیسے آئے گی. لیکن اگر ایوالوشن نہیں ہوگا تو یہ بتائیے بایولوجی کیسے وجود میں آئے گی، پھر تو سائنس وجود میں ہی نہیں آ سکتی. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے سورج کو بنایا، پھر ہم نے سائے کو بنایا، پرچھائی کو بنایا، پھر سورج کو اس پر مدلل کیا، سورج کو ریفرنس بنایا. پتہ چلا اللہ نے پرچھائی کو الگ بنایا، سورج کو الگ بنایا. یہاں سے پیرالل یونیورس کا کانسیپٹ نکل کر آتا ہے. یعنی اللہ نے انسانوں کو سمجھنے کے لیے پرچھائی کو سورج کو دلیل بنا دیا پرچھائی پر، لیکن پرچھائی اپنا آپ میں ایک کریشن ہے. اسی طرح اللہ کو انسانوں کی بایولوجی سمجھنے کے لیے کہ بایولوجی کو کریٹ کرنا تھا، اس سے بہت ساری لوگوں کی پرابلم سالو ہوئی ہیں. اسی سے تو یہ ڈاکٹری وجود میں آئی ہے کہیں نہ کہیں. تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کو اوپر سے اتار رہا ہے تو یہ سائنس وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ سائنس تو سائنس کے طریقے سے وجود میں آئے گی. تو ڈاروین اس چیز میں بالکل صحیح ہے، ہاں وہ اسپرٹ کو نہیں جانتا، اس لحاظ پر آگے غلط ہو جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہاں پر ہے اوور آل کہ ہمیں ڈاروین کو اگر ہم غلط کہتے ہیں تو ہم کہیں پر بھی یہ بات کہہ لیں ہم ہی غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ چیز کہیں نہ کہیں اپلیکیبل ہوئی ہے. بھلے اس کی ایکسپلینیشن میں اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، چاہے نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، ہر جگہ لمیٹیشن موجود ہوتی ہیں. خود اسلامک اسکالر جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ لمیٹیشنز آتی ہیں، مسئلے حل نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن اپنے آپ میں وہ ٹھیک ہے. اگر ہم ڈاروین کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہم پھر قرآن کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ان پولیٹیشینز اور اس کا جو مس ریپرزینٹیشن ہے اس کو سمجھنا ہے، وہ غلطی کہاں کر رہے ہیں. ہمیں قرآن کے ساتھ لینا ہے سائنس کو، سائنس اور قرآن میں کشتی نہیں لڑوانی ہے. دیٹ از دا مائی پوائنٹ. تو میرا ایک سوال ہے کہ بھی جو ریسنٹ ایک ریسرچ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس پلانٹ کے نہیں ہے، وہ ایلین ہے. تو پھر یہاں پہ ڈاروین کی تھیوری کہاں پہ مطلب وہ ہو رہی ہے؟ تو آگے اگر کوئی ایسی تھیوری آتی ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ انسان اس پلانٹ کا ہے ہی نہیں، تب بھی آپ ڈاروین کی تھیوری کو وہ کریں گے؟ میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، آپ ابھی جو سچویشن ہے، ابھی تو جو مسئلہ ہے. تھیوری آئی ہے نا، اس میں ابھی جو نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی انسان کے یہاں کا جو پانی ہے وہ بھی یہاں کا نہیں ہے. تو ہاں پھر وہ انسان ریسرچ نہیں میں ایوولوشن کی اگر بات کروں تو کریشن کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب آسمانوں کے بارے میں ایوولوشن اور کریشن دونوں یوز ہو سکتے ہیں تو انسانوں کے بارے میں کیوں نہیں؟ اور جب آپ صرف کریشن مانو گے تو پھر وہ وجود میں کیسے آئے گی وہ چیز؟ تو یہ ابھی کا آرگیومنٹ ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے ہمارا مقصد بایولوجی یا سائنس پڑھنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فتنہ پیدا کیا جاتا ہے ڈاروین کے حوالے سے اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح طور پر. ڈاروین کو تو ہمارے بہت صرف یہ سارے کہنے سے کہ سائنٹسٹ بھائی کو بھی نہیں مانتے، ہماری ہم کیوں مانے؟ مطلب ہم کیوں مانے ڈاروین کو جبکہ اس کی ڈاروین الٹرنیٹو دوسری تھیریز بھی بہت ساری ہیں، تو ہم ڈاروین کے اوپر ہی کیوں بحث کریں اور نہیں وہی تھیری کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہی دیکھیے تھیری کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی تھیوری ابھی تک آئی ہے سائنس میں، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی جنت سے جو ہے انسان آیا ہے بن کر. یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، سارے یہیں سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو سارے غلط ہیں وہ. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں ایک بار گھوم رہا تھا اپنے کیمپس میں، میں نے دیکھا کچھ
لڑکی لڑکیاں ہیں ان کی ٹی شرٹ پر وہ بنا ہوا ہے کہ پہلے بندر ہے پھر بندر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے پھر وہ انسان بن گیا. تو اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہم اگر جانوروں سے انسان بنے ہیں تو پھر جانوروں میں شرم و حیا نہیں ہوتی تو ہم بھی شرم و حیا کیوں رکھیں؟ یعنی ہم بھی پھر جانور سطح پہ زندگی اپنی جیے. وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں. اور ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے نہیں ایسے نہیں. ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. ساری دنیا تو قرآن کو نہیں مانتی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن سے تھوڑی منوایا اس کو نمرود کو, ریزننگ سے منوایا نا. تو کوئی اور تو بھی اسی طریقہ ہو لیے سکتا ہے نا, اس کو ماننا تھوڑی نا طریقہ ہوتا ہے. کوئی نہیں میں بھی اس مان نہیں رہا کوئی ہوں, اور بھی ہوتا ہے. میں مان نہیں رہا ہوں, میں مان نہیں رہا ہوں. کہیں سے کہیں تک قرآن کے ساتھ کلیش پیدا نہیں ہو رہا ہے. میں خود آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں. جو اسکلس ملی ہیں ہومو سیپینس کی, آپ یہ بتائیے آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہو اس کو کہ یہ انسان نہیں تھے؟ اگر وہ انسان تھے, کاربن ڈیٹنگ صحیح ہے جو ہوتی ہے ہر چیز پر فورینسک جانچ میں بھی, تو آپ یہ بتائیے پھر اگر 3 لاکھ سال پرانے انسان ہے تو تورات اور قرآن اور جو اسلامک اسکالر ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں انسان 10,000 سال پرانا ہے. تو آپ کس کو مانو گے یہاں؟ کاربن ڈیٹنگ کو صحیح مانو گے یا اس کو مانو گے؟ آپ کہو گے کہ نہیں ہم تو اسلامک اسکالر کو صحیح مانیں گے, تو آپ مانو. لیکن نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ یہ بات نہیں کر سکتے, ان سے آرگیو نہیں کر سکتے. اس نے کہا تھا نمرود نے کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. اب اگر ابراہیم علیہ السلام اسی فلسفے میں لگ جاتے کہ نہیں میرا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے اور یہ تم ایسے کر کے پیدا, تو ہو جاتا پھر کام ان کا. ہمیں وہ آرٹ آف ڈیبیٹ سیکھنی پڑے گی نا, ہمیں کیسے سامنے والے کو کاؤنٹر کرنا ہے. آپ دیکھیے تو ہمارا کتنا مسلمانوں کا تماشا بنا ہوا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پر. اس کے ذریعے بھی تو ہمیں کمزور کر رہے ہیں نا انٹلیکچوئل لیول پر. خالی وہ ہمیں جنگوں میں نقصان پہنچا کر تھوڑی کر رہے ہیں, وہ ہر طرح سے کھیل کھیل رہے ہیں. چلو تو کیا ہمیں تحسین پھر سے بات ملتا ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اگلے والے کو خوش تھوڑی کرنا ہے. کہ مان لیجیے اگر ہم کسی سے ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, اگر ہماری فلسفہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لائک آپ کی بات سے مجھے ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سیم پیج میں ہونا پڑے گا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات, آپ جب وہ ڈارون تھیوری کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت کچھ آتا ہے. نیچرل سلیکشن آتا ہے, پھر وہ جتنے سارے ایجز ہیں, وہ نینڈرتھل ایج اور پھر کیا آسٹریلوپیتھیکس, وہ پورا جو وہ سیریز ہے. تو پھر کیا ہم لوگ اس پہ تھوڑی مان رکھتے ہیں؟ جب تک ہمیں قرآن سے کوئی بھی دلائل نہیں ملیں گی تو ہم لوگ کیوں مانیں گے؟ چاہے کل ملے یا جو ملے, ہم لوگ قرآن پہ مان رکھنے والے ہیں. اگر حاضر چیز میری قرآن سے مطلب ہم اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ بھی ہم میرا ایمان قرآن پہ ہے. ہو سکتا ہے آج نہیں ہو پا رہا ہے, کل ہوگا, بٹ اسٹل جب تک مجھے قرآن سے وہ نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو مطلب سیدھا سیدھا آپ پھر یہ بول رہے ہیں جو کاربن ڈیٹنگ ہے وہ غلط ہے, پھر یہی نا؟ یس, کاربن ڈیٹنگ غلط ہے, بس یہ آپ اتنا ایکسپٹ کر لیجیے. پھر یہ ڈیبیٹ کا یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ اپنے آپ میں ختم ہو جاتا ہے. یہ اگر ہم نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہمیں یہ بات بولتے ہیں کہ یہ کاربن ڈیٹنگ غلط ہے, تو پھر اس کے نتیجے کیا آئیں گے آپ یہ تو دیکھیں نا. دنیا کہے گی کہ مسلمان دیکھو وہی. آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ میں ڈارون کو اور اس کو سیم پیج پر لے کر آنا چاہ رہا ہوں, بالکل بھی نہیں. میں نے تو کہا کہ انسان, ہم جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام 10,000 سال پہلے آئے ہیں, اور ان کا کریشن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا. میں نے تو یہ بات کلیئر کہی ہے. اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایگزامپل دیا کہ آپ بتائیے کیسے وہ جینیٹک فادر ہیں ان کے, جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے کن سے پیدا کیا وہ ڈراپ. تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ فادر کے ذریعے چلتی ہے نا نسل. یہ تو بہت کامن سی بات ہے. تو یہ جو آرگومنٹس کھڑے ہو رہے ہیں اس میں اگر ہم یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ نہیں نہیں ہم, تو پھر ان لوگوں سے تو پھر یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے. میرا آرگومنٹ تو میرا ان لوگوں سے ہے جو ریزننگ کے بیسس پر اس کو جسٹیفائی کریں. مان آپ کیا رہے ہو وہ ایک الگ چیز ہے, بلیف سسٹم ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ اپنے بلیف سسٹم سے لوگوں کو نہیں انوائٹ کر سکتے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی نا کیا ہے میرا بلیف ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں تم بھی مانو, تم نہیں مان رہے تم. انہوں نے تو کہا نہیں کہ تارا جو ہے میرا رب ہے, پھر وہ ڈھل گیا, پھر اس کو کہا چاند کو. تو اس طرح سے وہ دیکھیں نا, وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. باقی لوگ جو ہیں ہم مسلمان کیوں قرآن کو اور سائنس کو کشتی لڑانا چاہتے ہیں آپس میں, جبکہ وہ نہیں لڑنا چاہتی. دونوں علم اللہ کی طرف سے ہیں.
اور جو لمیٹیشنس ہیں میرا ڈارون تو کی پہلا سوال ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. آصف بھائی میرا سوال یہ ہے اتنی ساری تھیریز چھوڑ کے یہ لوگ ڈارون کی تھیری کیوں یوز کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سوال ہے، ہم کو تو یہ جاننا پڑے گا نا کہ کیوں یہی تھیری یوز کی جاتی ہے اسلام کے خلاف. آپا میں یہ کہوں گا کوئی سی بھی تھیوری ہو، لیکن یہ سب لوگ مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اس پر سب متفق ہیں کہ اس کے جو اوشیش ہیں وہ 3 لاکھ سال پرانے ہیں، یعنی انسان 3 لاکھ سال پہلے سے یہاں موجود ہے. وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کو کیسے ڈینائی کرو گے؟ چلو ڈارون تھیوری کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈارون تھیوری کا کیا ریلیشن ہے کہ وہ اسکل 3 لاکھ سال پہلے ملا ہے؟ بیکاز ڈارون تھیوری تو وہ ایولیوشن بیسس کی بات کرتا ہے نا کہ کس طرح سے انسان ایوالو ہوا. وہ یہ آپ چیز کے اس کو آدمی کیسے آ رہا ہے؟ نہیں، میں تو یہ اپنے آپ میں بھی ایک فری سوال ہے. اگر آپ ڈارون سے الگ کر کے بھی اس کو دیکھیں، یہ اپنے آپ میں ایک فری اسٹینڈنگ سوال ہے کہ انسان 3 لاکھ سال پرانا ہے. جو باتیں ہمیں یہاں سے نہیں پتہ چلتی قرآن و سنت سے، جو ہمارے اسلامک اسکالرس ہیں یا کرسچنس اسکالر ہیں. ابھی میں اسی پر ہوں، پھر میں اس کو ریلیٹ کر دوں گا ڈارون سے. ایک منٹ، ٹھیک ہے. اب یہ جو 3 لاکھ سال پہلے جو اسکلس ملے ہیں وہ انسانوں یہ کی یہ ثابت ہو گیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا مجھے ابھی. ہاں نہیں، یہ تو ایویڈنٹ ہے، ایویڈنس کے طور پر اس کو مانا گیا ہے. تو ریحان کہاں بھائی ہے؟ آپ شاید کچھ کہنا چاہتے ہیں. ریحان بھائی آپ نے ریٹرن میسج لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ وائس میسج میں بات کریں. مجھے کلیئر نہیں ہو رہا ہے. ان دا ڈیبیٹ وی کین ناٹ سے دیٹ like we cannot accept this because it is not in Quran. Look, in this world every is not follow the Quran, so we need the other person. بالکل بالکل. دیکھیے یہ ریجیڈنس جو یہی بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی نا. میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی نہیں، میرے اللہ نے کہا ہے میرے اوپر، اس سے تو بات نہیں بنے گی نا. آپ کو ریزننگ لیول پر آپ کو لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا نا. بہرحال میں نے پھر بھی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی دیکھیے مسکنسپشن کتنا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہی کہا تھا کہ انسان ایولیوٹ ہوا ہے منکی سے. اب بتائیے کہ ہماری نالج کا حال یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خواہ زبردستی میں لگ گئے ہیں کہ وہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس پروپیگنڈا کا شکار ہیں جو انہوں نے کیا ہے ڈارون کے نام پر. ہم بھی آنکھ بند کیے اس کی طریقے سے اس کو اسٹڈی کیے ہوئے کہ اس نے کس طریقے سے اس کو انالیسس کیا، یہ کیا. ہم خواہ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ انہیں کو ہو رہا ہے. جتنا ہم جا کر ٹیلی ویژن پر بولیں گے نہیں ہمارے تو قرآن میں یہ ہے اور ہم تو نہیں مان رہے، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ تم یہ بولو مسلمان یہ بات کرے. اور میں نے 2 سوال، میں لاسٹ کہوں گا، میں نے 2 سوال کھڑے کیے ہیں. ایک تو کوئی یہ مجھے ثابت کر کے دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جینیٹیکلی جو ہے ابراہیم ان کی اولاد میں سے ہیں. میں مانتا ہوں، دیکھیے میں مان رہا ہوں ایک الگ بات ہے، لیکن سوال میرا الگ ہے صرف سوچنے پر. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ انسان اگر 3 لاکھ سال پرانا ہے تو جو اسلامک اسکالرس کہتے ہیں پھر وہ بات غلط ہے. کیا مانو گے آپ؟ ایک چیز کو آپ غلط کہہ دو پھر میرا سوال ہی نہیں رہتا. اور تیسرا یہ میں کہوں گا کہ وارم کے اندر جو بچہ 4 مہینے، ابھی اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی. جیسے ہماری ایک بہن نے کہا تھا کہ روح ڈالنے سے وہ انسان بنتا ہے. اب بالکل صحیح بات ہے. انسان تو وہ ہے جس کے اندر روح موجود ہے. روح تو 4 مہینے بعد ڈلتی ہے. تو 4 مہینے کا جو پہلے کا پروسیس ہے اسے آپ انسان کہو گے یا نہیں کہو گے؟ اگر آپ کہو گے کہ ہم اسے انسان نہیں کہیں گے تو قرآن تو اسے انسان کہہ رہا ہے. اور اگر آپ اسے بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذکر کرنے کی چیز نہیں تھا لیکن تھا تو انسان. حل عطا الانسان من الدہر، کہ انسان پر گزرا ہے ایک زمانہ، یعنی انسان تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر تب ہوا جب وہ روح آ گئی اس کے اندر. تو وہ 4 مہینے سے پہلے بھی انسان تھا اور روح سے بھی پہلے انسان تھا. تو وہ تو پورا ایولیوشن کا پروسیس ہے، وہ کریشن تھوڑی ہے جو انسان اسپرم سے اور کریٹ ہو کر اور پھر اس میں ملینس آف ملینس میں سے کچھ ختم ہو جاتے ہیں، ایک آگے بڑھتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان تو نہیں ہے. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک ہیلدی ڈسکشن کریں اور ان چیزوں پر ہم
بات کریں. جب ہم یہاں پر بات کریں گے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. پھر ہمیں کبھی موقع ملا, میڈیا ہمارے سامنے ہوئی تو ہم ان سے آرگیو کر پائیں گے. بایولوجیکلی یہ تو گروتھ ہوتی ہے نا, اس کو ایوولوشن تو نہیں بولتی بایولوجی, آئی تھنک. آپ اس سے بتائیے, ریفرنس سے بتائیے. ایوولوشن کا مطلب ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, وہ ڈیولپ ہی تو ہوتا ہے. سر گروتھ میں اور ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ پتا نہیں ہے آپ کو؟ آپ ہی بتائیں. آپ کے اس پوائنٹ سے اتنا تو ہٹ کیا کہ میں اس کو اور فردر اسٹڈی کروں گا. میرا پرپز یہی ہے کہ کچھ ایسے آرگومنٹس آئے لوگوں کے جو ابھی یہ سارا معاملہ ڈرافٹ میں ہے. ہم اپنے گروپ میں اس کو کر رہا ہوں. دیٹ از ڈرافٹ. ایسا نہیں کہ میں اس پر پورا فائنل میں نے مہر لگا دیا. آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو الگ الگ طرح کے آرگومنٹس آتے ہیں اس سے پھر اسٹڈی اور فردر ہوتی ہے, ریسرچ, تب جا کر کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. According to Darwin theory, humans evolved from apes over time. But if that's true, why has this development stopped? ثانیہ نے پوچھا ہے کہ ہیومنس جو ہے ایوالو ہوئے ہیں فرام ایپ سے. تو میں پہلے یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈارون نے ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ ہیومنس جو ہے ایوالو ہوئے ہیں. آپ پہلے اس کو دوبارہ سے دیکھیے. یہ بات میں نے جی گروپ میں بھی کہی تھی. ویسے بھی بات, اس نے وہ ڈائیور اسپیسیز کا ذکر. ہاں, اس نے ڈائیورجنس کا ذکر کیا. ڈائیورجنس اور ایوولوشن میں فرق ہے. تو ٹھیک وہی ہے تو بھائی, ہم مسئلہ ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ڈاروین کی ایوولوشن جو ہے وہ صحیح ہے. تو ہم ہمارے دین میں جو ہمیں حق بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہم کریٹ ہوئے ہیں, وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے اس سے. ہمیں کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ؟ ہاں, وہ سیکنڈ اسٹیج ہے, ابھی ہم اس پر نہیں آئے ہیں. میں نے تو شروع میں یہ کلیئر کیا کہ ہم انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے. اگر ہم خواہ اس چیز کی طرف جس کے ایویڈنٹ ہے, جس کو بہت زیادہ سپورٹ ہے, اور جو قرآن سے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے ڈائریکٹلی, تو ہم اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے جسٹیفائڈ ہے, ہمیں پہلے وہ چیز رکھنی ہے. اب ہمیں یہ روح کا جو کانسیپٹ ہے یہ ان کو سمجھانا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے, اس پر میں تفصیلی بات انشاءاللہ کروں گا نیکسٹ ٹائم. اور یہ آپ کی کن والی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ ایوولوشن سے کیسے کنیکٹ کیا. ایوولوشن سے کنیکٹ نہیں کیا میں نے. ایوولوشن اپنی جگہ الگ چل رہا ہے, اور یہ کن جو اللہ نے کیا ہے یہ تو اللہ نے ایک شروعات کی ہے اپنے آپ میں. یہ کریشن سے اسٹارٹ, اس میں ایوولوشن کا کوئی رول پلے نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ از کمپلسری فار اینی ون. کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ کام نہیں چلے گا. ہمیں سامنے والے کی بات کو ایکسیپٹ کر کے اس کے سائڈ سے بھی سوچنا تو چاہیے, پر اس کے اوپر ریسرچ کر کے پھر آنسر کریں گے نا. ہمیں اب یہ بات کلیئر نہیں ہوئی, ہم ابھی بھی کانٹرڈکشن میں کنسیلیٹ نہیں کر پائے. جی اس پر اگر ریگولر ہوگا, آپ دیکھیے ایک یا دو ڈیبیٹ میں آرگیومنٹس میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. اگر ہم مسلم سے گروپ بنا کر, اور یہ ایک مسئلہ ڈارون کا نہیں ہے جو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, ایسے بہت سارے ایشوز ہیں, ہم ان پر بات کریں گے تو اس کا سولوشن اللہ ہمیں دے گا. لیکن اکیلے ریسرچ سے نہیں ہوگا. یہ آرگیومنٹ سے نئی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں. وہی میرا پرپز ہے. میرا یہ بھی ایک سوال ہے. 3 لاکھ سال پہلے سے ڈائیورس ہو رہے انسان, یعنی یہ اسپیسیز آ رہی ہیں, تو ابھی ہماری جو ہم جتنا جانتے ہیں ابھی نئی جو سویلائزیشنس ہے, اس میں ایسے ایویڈنس کہاں ہے ہمارے پاس. ایسے کوئی ڈائیورجنس ہوا ہے یا اس کا کوئی خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایسا کوئی تھیری میں لکھا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم لگتا ہے ایک نئی اسپیسیز کو آنے. تو ایسی نئی اسپیسیز اور کہاں ہم کو دکھائی دی ہیں ابھی ہمارے جو ہسٹری اس میں. اگر ہم یہ مان لیں
डार्विन को कि ऐसे होता है, उसका टाइम क्या है, यानी कितना टाइम में होता है। तो अभी कोई नया हमको कोई स्पेसीज दिख रही है तो वो कहाँ से आई है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब बहुत सारे सवाल है ना। बहुत सारे सवाल हैं, इन सब पर बात की जा सकती है और मैं समझता हूँ कि इस पर सब लोग सवाल करें, उसको स्टडी करें, फिर इस पर सवाल करें। एक एक चीज की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए, तो मसला ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। और एक मसला अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए फिर हम हमारे अंदर वो आर्ट पैदा हो जाती है, फिर हम और बाकी 9 मसले भी इजीली हल कर पाएंगे। ये सवाल एक ही नहीं है, इसके अलावा और इस तरह के 9-10 सवाल हैं जिसकी वजह से मुसलमानों की इमेज को कमजोर किया गया है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, फितने की या आजमाइश की? ये फितनों की कैटेगरी में आएगा बिल्कुल। तो इन फितनों का इल्म होना जरूरी है। इन फितनों का इल्म होना जरूरी है। अब वो एक बना देते हैं मुसलमानों के सामने कि पॉपुलेशन जो है वो विकास की एक सबसे बड़ी समस्या है। अब ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि पॉपुलेशन विकास की एक समस्या है, तो और मुसलमान की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? मुसलमान को हो रहा है ना। फिर उसमें आप जितनी भी हदीस सुनाओगे, हमारे नबी ने तो कहा है कि मैं तुम्हारी तादाद देखकर खुश होऊंगा। हम खुद अपने आप को, जो बातें हम कह रहे हैं ना, वही वो चाहते हैं कि मुसलमान ये बोले, हम उससे ये सवाल करें और वो ये बोले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इकोनॉमिस्ट कहते हैं हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज कम होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे तो उसकी कमी पड़ेगी, तो गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी। और हमारे नबी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए। तो अब हमें कैसे काउंटर करना है? आपकी ये इस तरह का ये अमेरिका में सवाल है। यूके में म्यूजिक तो पॉपुलेशन एसेट है ना। जी अमेरिका में और यूके में पॉपुलेशन को एसेट माना जाता है, वो तो पूरी हाँ हाँ, जिम्मेदारी लेगा, गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी ले रही है। जी जी जी। तो फिर हमारे यहाँ इस कैसे तरह, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वहां पे क्यों ये प्रॉब्लम होती है? हाँ वो है, चाइना का एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन सबको हम कलेक्ट करके और ऑर्गेनाइज वे में अगर हम रखेंगे तो हम इन फितनों से लड़ सकते हैं। औरत की आजादी भी, मैंने एम्पावरमेंट को लेकर सवाल है, म्यूजिक को लेकर सवाल है ना, ये सारे सवाल है। अब हम उसमें रिजिड नहीं हो सकते कि हमारे इस्लाम में ही आया है। तो वो तो ये चाहते हैं कि तुम ये मैसेज दो सारी दुनिया को, 600 करोड़ लोगों को, मैं हमारा मुसलमान है। हम एक टैबू और हाइपोथेटिकल हमारे थॉट है, वो यही तो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमें उन्हें आकर बताना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे है। ये हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे बीच में ये सारी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अच्छा, मुझे एक पॉइंट आपसे पूछना है कि डार्विन थ्योरी कभी खुद एक थ्योरी है, जी और डार्विन थ्योरी किस एविडेंस पे खुद को बेस कर रही है? लाइक वो तो जस्ट उसने थ्योराइज किया है, उसमें भी मिसिंग लिंक मौजूद है, तो वो अपने जी सारे लूप के साथ मौजूद है ना। तो जी बिल्कुल। पहली ये बात है कि हम अगर डार्विन थ्योरी के लिए बात कर रहे हैं कि वो इस्लाम से कैसे प्रूफ हो रहा है या इस्लाम उसको सपोर्ट कर रहा है, पहले तो बात आती है कि ये खुद साइंटिफिकली कैसे प्रूवन है, बिकॉज डार्विन थ्योरी का साइंस से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो वो शो ऐसे होता है कि वो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ ये थ्योरी है, तो ये कोई लॉ तो नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस थ्योरी, वो सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस थ्योरी को ही इतना प्रोपोगेट किया कि इंसान में शर्म हया खत्म करने के लिए उसको एक आधार बनाया और सेकुलरिज्म को इससे एनहेंस किया, बावजूद इसके कि वो एक थ्योरी है, वो एक लॉ नहीं है। तो जब उन्होंने इसको इतना मिसयूज किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी उसको करें ना। डार्विन थ्योरी अगर कंप्लीटली देखो, उसके एविडेंस देखो, तो वो है तो थ्योरी ना, वो लॉ तो है नहीं। और उसमें लूप होल्स हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है जो नहीं दी उसने। लेकिन उसका वो हिस्सा जो पब्लिक में आया, मैं सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसको भी मैं जस्टिफाई कुरान से कर नहीं रहा हूँ। कुरान से तो बाईपास होके गुजर जाता है, कुरान से तो टकराव पैदा ही नहीं होता। ये टकराव उन्होंने शो किया है कि टकराव पैदा होता है, और हमने ये कहकर कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हमने उसको स्टैंप लगाया है। हमें तो उन्हें ये बताना है कि ये कहीं ना कहीं ये टकरा ही नहीं रहा मामला, बल्कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम भी एक थ्योरी दे रहे हैं आपको। अगर आप ये थ्योरी दे रहे हो कि हम इसी तरह इंसान बना है, जानो
تو ہم بھی تو ایک تھیوری دے رہے ہیں نا انسان کی روح والی سول والی, اور اس میں ہم فلاسفر جو ہیں ہمارے ایرسٹوٹل ہے سوکریٹی ہے ان کو بیس بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارے دماغ ان چیزوں کی طرف تبھی جائے گا جب ہم تھوڑا سا اس کی جو اس کو سیویریٹی کو سمجھیں گے, اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں گے. ہم کیوں اس کی ڈبیٹ میں جائیں کہ اس کی کیا ہے کیا, ہمیں تو یہ دیکھنا نا کہ کتنا حصہ اس کا کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے, بس اتنے پہ کنسنٹریٹ کریں, اسی کو سالو کرنا ہے ہمیں. اب مان لیجیے پاپولیشن کو وہ مدعا بناتے ہیں تو میں یہ تھوڑی نا کہ پوری میں ارتھ شاستر پڑھنے لگوں گا اس کے لیے, میں بھی بس یہ دیکھوں گا نا جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا تھا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں, ایک کو آزاد کر دیا ایک کو پھانسی چڑھا دی. تو اب دیکھیے وہ پورا ڈیبیٹ اس پر نہیں کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کھڑا کر دیا اس کے سامنے. تو صرف میرا پرپز یہ ہے کہ ان کو اسلام کو ریپرزینٹ کرنا اور ان کا چہرہ نقاب ہٹانا ان کے چہرے سے, وہ آرٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس آرٹ میں ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بول رہے ہیں کہ میں نے نہیں توڑا اس بت نے توڑا ہے. آپ سمجھیے یہ تو جھوٹ ہے, توڑا ابراہیم علیہ السلام نے خود نے, اور کہہ رہے ہیں کہ اس بت نے توڑا ہے. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے جھوٹ بولا تھا, لیکن اللہ نے کہا کہ انہ کانا صدیقا نبیہ, کہ ایک سچا نبی تھا. تو وہ ٹرکس ہمیں سیکھنے پڑیں گے نا. ابراہیم علیہ السلام جو جھوٹ کہتے ہیں مومن, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, چور ڈکیت یہ, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بت نے توڑا ہے, وہی چیز کو ہمیں یوز کر رہے ہیں بس. اشارتاً وہ بات جھوٹ لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں نہیں. بھائی کا کہ کوئی لیڈی ان کے پاس آئی اور کہیں کہ میرا بیبی واشنگ مشین میں ڈگ گیا سم تھنگ, اور وہ بس ان کو ویسے لے جانا چاہ رہی تھی اور وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے تو وہی فتنہ تھا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ سے راہ چلتی کوئی ہیلپ کو آ جائے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ عورت جو ہے وہ بہت ایموشنل ڈرامہ کر رہی تھی نا تاکہ ان جی کی جی بات میں, جی بٹ دی تھنگ از کہ آپ اس میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. ایون اف اگر کوئی ایموشنل ڈرامہ ہی کر رہا ہے, بٹ اگر آپ کے سامنے ظاہری طور پہ وہ ہیلپ لیس ہے اور وہ یہ شو کر رہے ہیں, جیسے آپ بگس کا ایگزامپل لے لیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ کون بائی پروفیشن اگر یہ کر رہا ہے کہ وہ بس یہ اس کا کام ہے, اور کون واقعی ضرورت مند ہے. پھر بھی بہتر کیا ہے کہ اگر کوئی شاید آپ کے پاس آئے تو اس کو دے دیا جائے. تو اسی جی حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ فتنہ کیسے ہوا. اگر ان کے پاس کوئی لیڈی آ کر رو رہی ہے کہ ایسا مسئلہ ہے, تو بینگ اے مسلم تو اس پہ ذمہ داری اب آ گئی ہے کہ وہ ان کو مدد کو پہنچے. تو اگر اس مومنٹ میں اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ انٹلیکچولی سوچے کہ نہیں ہو سکتے ڈرامہ کر رہی ہے, اور مان لیجیے اس حقیقت وہ واقعہ ہوا ہو, تب تو پھر وہ گناہگار ہو بندہ. جی بالکل, میں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ اس طرح کی جو انسیڈنٹس ہوتی ہے نا, یہ اتنی پاپولر ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کس ایریا میں زیادہ ہے, کون سا سینسیٹیو ایریا کون سا نہیں ہے. تو وہ سارے خاکے ہمارے ذہن میں ہو, ہم پولیس کو بھی اس وقت ہم اس کی ہیلپ کے لیے جائیں, ساتھ میں ادھر کسی اپنے کو کال کر دیں, پولیس کو کال کر دیں, اور پریکاشنس رکھیں. میں نے ہرگز میں اس بات پر نہیں پہنچا کہ ہمیں اس کی ہیلپ نہیں کرنی. میں نے کہا کہ اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے, رکھنا ہے اپنے ذہن میں, بالکل ایسے بھول نہیں جانا ہے. جب آپ چوکنے رہو گے نا پھر آپ کو کچھ نہیں کر پائے گا کوئی. آپ بالکل نظر رکھو گے کہ مجھے اس کی ہیلپ بھی کرنی ہے, اور ہیلپ تو کرنی ہی کرنی ہے. اس وجہ سے ہیلپ سے نہیں بچنا. بہت سارے لوگ آج کل اس لیے ہیلپ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں, جا کے شراب پیے گا ہے نا, اگر اس کی میں پیسوں کی مدد کر دوں گا. میں بولے یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تمہیں کیسے کنفرم ہے, یا تو کنفرم کرو کہ واقعی شراب پیے گا, ورنہ آپ کے اوپر پھر فرض بنتا ہے آپ گناہگار ہو گئے اگر آپ نے اس کی ہیلپ نہیں کی ہے. تو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو. تو چوکندہ رہنے کی میں بات کر رہا ہوں, چوکندہ رہنا ہے, اور پریکاشنس لینی ہے فردر. کسی کو فون کر سکتے ہو, جیسے میرا بھائی لوکیشن بھیج دیتا ہے مجھے کہیں جا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کام جو خیر کا کام ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے. اور ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو, تو ایک ایک فتنے پر بات ہو سکتی ہے.
میں اپنی والدہ سے کہوں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، اس میں ایسے دکھاتے ہیں تو وہ کہتی نہیں تم ایک بار دھیان سے دیکھو تمہیں تو پتہ چلے گا کہ بالکل یہ تیرے جیسا ہے، یہ تیرے جیسی بات کر رہا ہے. تو وہ اس میں آ چکے ہیں وہ لوگ. ساری چیزیں تو غلط نہیں ہوتی نا ٹی وی ڈرامہ میں، کچھ چیزیں صحیح دکھاتے ہیں ورنہ تو سارے غلط ہوں گے تو لوگ چھوڑ دیں گے ان کو. تو جب تک ہر چیز پر نگاہ نہیں ہوگی، جب تک ہم اس فتنے سے بچ نہیں سکتے. تو اس کا علم پراپر حاصل کرنا پڑے گا. جی 11:30 کیجیے. السلام علیکم.